حکومت اخلاقی طور پہ اب اس سطح پہ آ گئی ہے کہ وہ اپنے ہی قائم کیے ہوئے ایک مقدمے کے حوالے سے شاید بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے پولیس والوں نے بار بار یہ کہا کہ آپ پلیز جب عدالت میں پیش ہوں گے تو آپ وکٹری کا نشان نہ بنائیے گا، اور میرے دونوں ہاتھ جو ہے وہ پولیس والے نے مجھے ہتھ کڑی تو نہیں لگاتے تھے، لیکن دونوں ہاتھوں سے مجھے پولیس والوں نے پکڑے ہوئے تھے کہ میں کہیں ہاتھ اٹھا کے ایسے نہ کر دوں۔ دیکھیں جی، ایک اندھیرا تھا، 5-6 بندے تھے، نقاب پوش تھے، انہوں نے اپروچ کیا اور ہمیں جفا ڈال دیا، اور بس جو ہی جفا ڈالا تو ہمیں سمجھ آ گئی۔ ثاقب کو بھی میں نے دیکھا پکڑ لیا ان لوگوں نے، تو اٹھا کے انہوں نے ایک گاڑی میں ڈال دیا اور زبردستی جو ہے وہ گاڑی چلا دی۔ یہ پیمز کی پارکنگ کی بات ہے، 11:30 بجے کی بات ہے۔ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے گولی نہیں چلائی، ہم نے جو ہے وہ کسی کو مارا نہیں ہے، کوئی ہلاک نہیں ہوا، حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ اور حکومت تو لاشوں کے اوپر ہنس رہی ہے، طنز کر رہی ہے کہ کدھر ہیں لاشیں، کدھر ہیں جنازے، ویڈیو بنا ٹک ٹاکرز کدھر ہیں۔ جی، جو موجودہ حکومت ہے میں سمجھتا ہوں وہ بالکل اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے یہ وہی موجودہ حکومت ہے جو 76 سال سے اس ملک کی حکومت کر رہی ہے۔ لیکن جو ریاست دھمکی کا لہجہ اپناتی ہیں، یا وہ جو ریاست سختی کا لہجہ اپناتی ہیں، وہ اندر سے کھوکھلی اور کمزور ہوتی ہے، اور اس کمزوری اور بزدلی کو چھپانے کے لیے وہ ایسے اقدامات کرتی ہے کہ جس سے تاثر ملے کہ ریاست بہت مضبوط ہے۔ اس سے بڑا گمبھیر حالت کیا ہوگی کہ آپ کی حکومت نہیں ہے، آپ کا الیکشن چوری کیا گیا ہو، آپ کے ججز کو بلیک میل کیا جائے، ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے تشدد کیا جائے، ان کے گھروں میں ویڈیو کیمرز لگائے جائیں، ان کی خفیہ نگرانی کی جائے، مرضی کے فیصلے لیے جائیں، لوگوں کو لاپتہ کیا جائے۔ موجود ہیں کہ جن کو آپ دھرتی کا نمک کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنے ضمیر کی آواز پہ مشکل سے مشکل راہ پہ بھی چلنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ مطیع اللہ جان پاکستان کی صحافت کا ایک بڑا نام، اور ایسا بڑا نام جنہوں نے اپنی محنت سے منہاج برنا اور نثار عثمانی جیسے جو بڑے لوگ ہیں ان کا رستہ انہوں نے اپنایا۔ حالیہ دنوں میں ان پہ ایک جو ہے فیک ایف آئی آر بھی درج کروائی گئی، فیک نیوز کو دبانے کے لیے فیک ایف آئی آر کروائی گئی۔ کیسے ہیں مطیع بھائی آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ آپ کو تو گورنمنٹ نے ایک قسم کا تمغہ ہی دے دی ہے ایف آئی آر کر کے۔ بہت شکریہ اکمل گھمت صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جن عظیم صحافتی شخصیات کا ذکر کیا، میں تو شاید اس قابل نہیں کہ ان کے مرتبے تک پہنچ سکوں، مگر آج کل کے جو حالات ہیں اس میں ایسے مواقع بہت سے صحافیوں کے لیے موجود ہیں کہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی اور معمولی کنٹریبیوشن کر کے اپنے آپ کو بھی انگلی کٹا کے ایسے شہیدوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اس میں شاید میرا اتنا کمال نہیں ہے جتنا حکومت کا جمال ہے، بالکل صحیح کہ ہم جیسے صحافی بھی جو ہیں اب ایک بڑے صحافیوں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ شاید حکومت کی وہ جعلی ایف آئی آر تھی بالکل صحیح۔ کہ جو ایک ایسی خبر کو روکنے کے لیے تھی کہ جو خبر ابھی میچور نہیں ہوئی تھی۔ بالکل صحیح۔ آپ کو بھی پتہ ہے ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے بار بار سوالات اٹھ رہے ہیں، اور جو نام نہاد ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ آج بھی ڈپلومیٹک کمیونٹی کو تقریریں کر رہے ہیں، وضاحتیں دے رہے ہیں۔ ابھی بھی کچھ دیر پہلے وہ لائیو سفیروں سے جو ہیں ان کو بریفنگ دے رہے تھے سارے واقعات کی۔ تو میرے خیال میں جو حکومت نے میرے ساتھ کیا ہے وہ بنیادی طور پہ صرف ایک علامت ہے ان تمام اقدامات اور کارروائیوں کی، قانون سازیوں کی اور سیاسی شعبہ بازیوں کی کہ جو پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جو صرف صحافیوں کے ساتھ نہیں بلکہ سیاستدانوں کے ساتھ بھی، دانشوروں کے ساتھ بھی ہے، وکیلوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ججوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف ایک میرے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کی بات نہیں، یہ پوری قوم کے خلاف جو ہے ایک جھوٹا مقدمہ ہے جو اس حکومت نے دائر کر رکھا ہے، اور جس مقدمے کی سماعت کرنے والے بھی حکومت کے اپنے ہی ججز ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اخلاقی طور پہ اب اس
سطح پہ آ گئی ہے کہ وہ اپنے ہی قائم کیے ہوئے ایک مقدمے کے حوالے سے شاید بات بھی نہیں کرنا چاہتی. عطا طارر اس کا جواب نہیں دینا چاہتے اس ایف آئی آر کے حوالے سے. اور رانا ثناء اللہ جو حکومتی وزیر ہیں وہ تو برملا کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا اور بوگس مقدمہ ہے. تو اس سے نقصان کس کا ہوا ہے؟ نقصان جو ہے میرا بطور شہری ہوا ہے، کیونکہ میرے ادارے جو ہیں وہ بے توقیر ہوئے ہیں، ان کی ساکھ خراب ہوئی ہے. مجھے پولیس والوں نے بار بار یہ کہا کہ آپ پلیز جب عدالت میں پیش ہوں گے تو آپ وکٹری کا نشان نہ بنائیے گا. اور میرے دونوں ہاتھ جو ہے وہ پولیس والے نا مجھے ہتھ کڑی تو نہیں لگاتے تھے، لیکن دونوں ہاتھوں سے مجھے پولیس والوں نے پکڑے ہوئے تھے کہ میں کہیں ہاتھ اٹھا کے ایسے نہ کر دوں. تو پھر آپ کامیاب ہوئے یہ نشان بنانے میں کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس معاملے کو اپنے لیے بطور شہری، بطور صحافی وکٹری نہیں، یہ میرے لیے ایک شکست ہے، میرے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے کہ میرا ملک، میرے ادارے، میری پولیس اتنے گھناؤنی سطح پر آ گئے کہ وہ اس طرح کی ایک گھٹیا قسم کی ایف آئی آر جو ہیں اس جرنلسٹ کے خلاف کاٹ رہے ہیں کہ جس نے اپنی ساری عمر صحافت کو دی ہے. اور یہ ادارے اتنے نالائق ہیں کہ وہ کسی کے خلاف ایسا مقدمہ درج کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو اس میں میرے لیے کون سی کامیابی ہے کہ میں ہاتھ اٹھا کے وکٹری کا نشان بناؤں؟ یہ تو میرے لیے بطور شہری ایک شرمندگی کی بات ہے. اور اگر یہ میرے لیے شرمندگی کی بات ہے تو پھر یہ حکومت، اداروں اور پولیس کو بھی اس کے اوپر تھوڑا شرمندہ ہونا چاہیے، احساس کرنا چاہیے. اچھا، ویسے تو اب یہ ساری بڑی اوپن سیکرٹ ہے، جس طرح ثاقب نے بتایا کہ آپ دونوں وہ جا رہے تھے پارکنگ میں، تو اس وقت آپ کو کچھ لگا کہ جیسے کوئی یہ فین ہوتے ہیں یا جس طرح ہوتا ہے نا جی متی صاحب آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، کوئی اس طرح کا سین تھا یا کیا تھا؟ ہوا کیا تھا؟ دیکھیں جی، ایک اندھیرا تھا، 5-6 بندے تھے، نقاب پوش تھے، انہوں نے اپروچ کیا اور ہمیں جفا ڈال دیا. اور بس جو ہی جفا ڈالا تو ہمیں سمجھ آ گئی. ثاقب کو بھی میں نے دیکھا پکڑ لیا ان لوگوں نے، تو اٹھا کے انہوں نے ایک گاڑی میں ڈال دیا اور زبردستی جو ہے وہ گاڑی چلا دی. یہ پیمز کی پارکنگ؟ یہ پیمز کی پارکنگ کی بات ہے، 11:30 بجے کی بات ہے. اور پھر ہم سے انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ نیچے دیکھیں، موبائل فون بھی چھین لیا انہوں نے. اور بس اس کے بعد کچھ 7-8 منٹ کے بعد کسی عمارت میں لے گئے، مجھے اور ثاقب کو ایک کمرے میں بٹھا دیا، اوپر ہم دونوں کی چادر ڈال دی، ہمیں ہتھکڑیاں پہنا دی، لگا دی، باندھ دیا بالکل. تو اب سمجھ نہیں آتی یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ ہتھکڑیاں تو مجھے پہلے بھی پہنائی گئی تھی جب دن کے وقت مجھے اٹھا کے لے گئے تھے 4 سال پہلے سرکاری اسکول کے سامنے. اور اس وقت بھی پولیس کی وردی تھی، اس وقت بھی دہشت گردی، وہ جو ہے انسداد دہشت گردی جو ٹاسک فورس ہے اینٹی ٹیررزم پولیس وہ تھی، گاڑیاں تھی، تو دن دھاڑے اٹھایا گیا تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان ہتھکڑیوں کا کیا مطلب ہے، کیا یہ پولیس ہے، یہ کیا ہے. تو کافی دیر بعد پھر وہ پہلے ثاقب بشیر کو اٹھا کے کہیں لے گئے پوچھ گچھ کرنے کے لیے. ابھی آپ کو سمجھ آئی کہ کون تھے وہ؟ آبویسلی اب تو ایف آئی آر کٹ گئی، اور اب تو واضح ہو گیا کہ یہ مارگلہ پولیس اسٹیشن کے لوگ تھے. 11:30 بجے گرفتار کر کے انہوں نے 2:30-3 بجے کی کوئی ایف آئی آر کاٹی ہے. اور ان بٹوین جو پیریڈ تھا اس دوران انہوں نے یہ کہانی بنائی ہے کہ یہ کوئی پتہ نہیں کسی اور جگہ سے آ رہے تھے، کہیں بیریئر کو ٹکر ماری ہے اور ان کی سیٹ کے نیچے سے وہ منشیات نکلی ہیں. اور پھر باہر نکل کے انہوں نے نشے کی حالت میں تھے، پولیس سے جھگڑا کیا، پولیس پہ تشدد کیا، پولیس سے گن چھینی ہے، پولیس پہ گن تانی ہے. مطلب یہ ساری ایف آئی آر میں انہوں نے چیزیں ڈالی ہیں. تو اب سمجھ آتی ہے کہ یہ جو تاخیر ہوئی ہے نا ہماری ایکچوئل اغوا میں اور پھر گرفتاری ڈالنے میں، اس دوران کے عرصے میں انہوں نے یہ پورا اسکرپٹ تیار کیا ہے اور ایک ایف آئی آر کاٹ دی. تو 4 سال پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت بھی آپ کو اغوا کیا گیا، اور وہ تو میں ذاتی میرا یہ خیال ہے کہ آزاد سید کی بر وقت رپورٹنگ کا بڑا رول ہے آپ کو ریسکیو کروانے میں. اس وقت کون تھا اغوا کرنے والا؟ دیکھیں اس وقت بھی وہی بھائی لوگ تھے، اس وقت بھی ادارے تھے. آئی ایس آئی کے اوپر بڑے واضح طور پہ اشارے جا رہے تھے. بعد میں ایک جنرل شاہد میتلا نے جنرل باجوہ کا انٹرویو بھی کیا اور جنرل باجوہ نے بقول شاہد میتلا کے کہا کہ میں نے جنرل فیض کو فون کر کے اس کی کلاس لی کہ اس طرح بھونڈے طریقے سے کیوں اٹھایا آپ نے متی اللہ کو. تو اس وقت بھی جنرل باجوہ کو شاید بھونڈے طریقے سے اٹھانے پہ اعتراض تھا، یعنی بہتر طریقے سے بھی طریقے سے پتہ نہ چلتا. بھونڈا یہی تھا نا کہ آپ اتنے نالائق ہیں کہ آپ نے سیف سٹی کے کیمراز وہ بند کر دیے، اسکول کا ایک کیمرہ آپ کو نہیں پتہ چلا، وہ بھی لگے ہوئے تھے. اچھا، ویسے اس حوالے سے نا مجھے یاد ہے کہ ایک جی ایچ کیو میں ایک میٹنگ میں این ڈی یو کی طرف سے میں بھی تھا اس کورس میں،
تو انہوں نے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ میں اتنا وہ یعنی بعض اوقات لوگ اپنی پار کا استعمال خود بھی کر لیتے ہیں، تو بندہ بعض اوقات اس میکرو لیول پہ آرڈر نہیں کرتا کہ جی آپ یہ کر دیں، تو خود بھی کچھ لوگ اپنی پاور کا یوز کر لیتے ہیں۔ جی گومن صاحب دیکھیں، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اگر اس ایٹمی ملک کا آرمی چیف یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا کہ بعض لوگ اپنی پاور خود ہی استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے ایک پاکستان آرمی کے ایک سربراہ کا، اگر انہوں نے یہ بات کی ہے اور آپ اس کے گواہ ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان آرمی کے بارے میں جو تاثر ہے، جو امیج ہے، جو امپریشن ہے کہ یہ بہت ہی ڈسپلنڈ ادارہ ہے، چاہے یہ ٹھیک کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، یہ کرتے جو ہیں وہ پراپر اجازت کے ساتھ، پرمیشن کے ساتھ، نالج کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ نیچے خود ہی کسی نے کچھ کر لیا۔ اگر ایسا ہو رہا ہے فوج کے اندر تو پھر تو یہ بہت بڑا خطرناک چیز ہے کہ لوگ از خود بغیر کسی سے پوچھے یہ ایسی کارروائیاں کرتے ہیں کہ جس سے پورے ادارے کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو اس طرح تو ہو بھی سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ملک جو ایک آئینی اور ایک جمہوری ملک ہے، اس کی فوج جو ہے وہ بغیر اپنی حکومت کی مرضی کے اور اجازت کے بہت کچھ کرتی ہے، تو پھر فوج کے اندر بھی اس طرح کے عناصر ضرور موجود ہوں گے جو بغیر اپنے سربراہ، اپنے جو افسر ہیں ان کی اجازت کے بغیر یہ کرتے ہوں گے۔ تو اس معاملے کو دیکھا جانا بہت ضروری ہے۔ متی بھائی یہ ذرا بتائیے گا کہ 4 سال پہلے ظاہر ہے اس وقت بھی کوئی آپ کی فیلنگز ہوں گی، اور مجھے یاد ہے کہ وہ ویڈیو جب آپ ریسکیو ہوئے تھے تو تھوڑے آپ وہ مزمل، تھکے ہوئے، بوجھل لگ رہے تھے، گو کہ آپ کا وہ مورائل اسی طرح قائم تھا، لیکن اس سے آپ بڑے فریش تھے، تازہ تھے، اور آپ بڑے انرجیٹک تھے۔ یہ دونوں دوران آپ کی فیلنگز کیا تھیں جب آپ کسٹڈی میں تھے کچھ لوگوں کی؟ دیکھیں، پہلی دفعہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ویسے تو مجھے دن دہاڑے پولیس نے اٹھایا تھا، جو لگ رہا تھا پولیس، لیکن جس طریقے سے وہ ٹریٹ کر رہے تھے مجھے جیل میں، وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ واقعی پولیس والے ہیں یا کون لوگ ہیں۔ اس وقت واقعی یہ ایک انسرٹنٹی تھی، غیر یقینی کی سی ایک صورتحال تھی۔ آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اور اب کی بار یہ ہوا کہ جب مجھے 2-3 گھنٹے بعد جب مجھے ڈاکٹری ملاحظے کے لیے وہ لے کر گئے پیمز ہسپتال میں، تو پھر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس دفعہ زندہ رہوں گا؟ تو مجھے لگا کہ چلے اس دفعہ پولیس کے پاس ہیں، اور پولیس مینس کہ چلو اور کچھ نہیں تو کم از کم کوئی مقدمہ ہی درج کریں گے، جیل میں ڈالیں گے، میرے بچوں کو، فیملی کو اطلاع ہو جائے گی، تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا حوصلہ ریلیٹیولی زیادہ تھا اس بار۔ اور ویسے حوالات کی کیا ہوتا ہے، مطلب یہاں پہ بہت سے لوگ حوالات میں رہے، تو لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، جیل کی محدود جگہ پہ سونے کا، رات کو بڑی مشکل سے ٹانگیں بھی سیدھی کر کے سوتے تھے۔ تو اس دفعہ جو صورتحال تھی میرے لیے وہ اتنی مطلب کہ اتنی مشکل نہیں تھی، ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی۔ مجھ سے میرے مقدمے کے متعلق تو کسی نے سوال نہیں پوچھا، جیسے میں پہلے کہا وہ چاہے گا پوچھتے تھے، لیکن جو الزامات ہیں ان کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کرتا تھا، بس کہتے ہیں یا انتظار کریں، آپ کو پتہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کون مقدمے بناتا ہے، ان کا کیا خانہ رویہ تھا، بڑا ہی اپولوجیٹک۔ اور کچھ لوگ واقعی آ کے ہمدردی بھی کرتے تھے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں ہمارے ملک میں، آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ مجھے تو کیس کے بارے میں کسی نے آج تک کوئی ڈسکس ہی نہیں کیا، اور مطلب کہ میں نے کہا نا کہ وہ سوال نہیں کرتے تھے، وہ چائے کا پوچھتے تھے بس۔ تو میں کہتا تھا بھائی مہربانی، شکریہ، بس چائے اب ایک دفعہ صبح میں پیتا تھا، وہ لا کے دے دیتے، کوئی نہیں دیتا تھا تو میں ان سے مانگتا نہیں تھا، سچی بات، نہ ہی میں کھانے کے لیے کبھی مانگتا تھا۔ تو ایک آدھ دفعہ شاید خود کسی نے لا کے مجھے جو دیا تو کر لیتے تھے۔ پھر وہ ظاہری بات ہے فیملی ممبرس کو بھی پتہ چل گیا تھا، ان سے مجھے نہیں ملنے دیتے تھے، باقی سب کی ملاقاتی آ جیسے مجھے نہیں ملنے دیتے تھے۔ کبھی وہ تھانہ سیکریٹریٹ میں جا کے بٹھا دیا، کبھی مارگلا سے نکال کے، پھر واپس رات کو لیٹ آئے۔ تو وہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو فیملی سے بھی مل لیا، تو اس کے بعد ظاہری بات ہے مجھے جب پتہ چلا عدالت میں کہ اس طرح مجھے میرے ساتھی صحافیوں نے، دوستوں نے، بہت ساری تنظیموں نے، وکلا کی تنظیموں نے میرے لیے بہت آواز اٹھائی ہے، اور خاص طور پہ ڈپلومیٹک کمیونٹی ہیں، پالیٹیشنز ہیں، انہوں نے بھی میرے لیے آواز اٹھائی ہے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ جب مجھے پہلی دفعہ ایف آئی آر کا جب بتایا گیا تو میں اسی وقت تھوڑا سا میں سکون میں آ گیا۔ میں نے کہا چلیں یار، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، اور یہ مطلب کہ بس مجھے کچھ دن کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایف آئی آر میں جتنے بھی گھناؤنے الزام تھے وہ مجھے پتا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو اب میں یہ سوچا تھا کہ مجھے کتنے دن تک یہ جیل میں گھسیٹیں گے۔ تو چلے اللہ بھلا کرے، وہ
2 दिन کا جو ریمانڈ تھا وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ختم کر دیا، جوڈیشل ہو گیا، اور ابھی واپس اڈیالہ جیل میں گیا نہیں تھا تو ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی، تو وہ اڈیالہ جیل کے باہر گیٹ سے چکر لگا کے وہ سارا پروسیس کر کے میں ضمانت پہ واپس تو ابھی ایف آئی آر کا کیا سٹیٹس ہے؟ ابھی جو ایف آئی آر ہے اس کے کویشمنٹ کے لیے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست ڈالی ہوئی تھی، میری وکیل ہیں ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی، اور ان دونوں نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے آئی ایم ریئلی امیزڈ۔ اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی یہ صرف میرے لیے نہیں، انہوں نے جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں مسنگ پرسنس کے لیے سٹینڈ لیا ہے، عام غریبوں کے لیے وہ لوگ جس طرح سٹینڈ لیتے ہیں اسی طرح وہ میرے لیے بھی ایکٹیو تھے، تو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ہیلپ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ ایف آئی آر کے حوالے سے کویشمنٹ بھی انہوں نے دائر کیا ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیے حکومت کو، لیکن وہ تاریخ نہیں دی کوئی، اس کے مطلب اب وہ پتہ نہیں کب تک پڑا رہے گا، اور انہوں نے بہرحال ایف آئی آر معطل نہیں کی جو ہو بھی سکتی تھی، تو تکنیکی اعتبار سے وہ ایف آئی آر موجود ہے، مگر اب وہ نیکسٹ ڈیٹ جب بھی ہوگی تو اس میں پتہ چلے گا کہ کیا پولیس اس ایف آئی آر کو پرسو کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی۔ تو جو انہوں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ کو سمجھے ہیں، آپ ذرا سنبھل کے جرنلزم کریں گے یا احتیاط سے کریں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں ان کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے پراپر ایک ماحول ہونا چاہیے یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے تو میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا، مجھے تو کسی نے سمجھانے کی نہ، پہلی دفعہ جب اغوا ہوا تھا مجھ سے کسی نے کوئی بات کی، انڈائریکٹلی اشارے کرتے تھے، آپ اتنے پڑھے لکھے ہو، ایسی کام کیوں کرتے ہو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، اور بھائی کیا کام کیا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی بار بھی کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کی سٹوری یہ فلاں سٹوری، کوئی آیا ہی نہیں میرے پاس، مقصد صرف یہ تھا کہ مجھے کام سے روکنا ہے فوری طور پہ، شاید حکومت پینک ہو گئی، وہ کچھ دنوں کے لیے مجھے روکنا چاہ رہی تھی، اور اس طرح کا من گھڑت قسم کا وہ ایک مقدمہ بنا دیا انہوں نے، لیکن اس سے دیکھیں نقصان کتنا ہوا ہے، اس ملک کی ساکھ خراب ہوئی، اس ادارے کی پولیس کی ساکھ خراب ہوئی، جس طرح کی لینگویج لکھی ہوئی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا گاڑی سے نکل کے پولیس والوں پہ تشدد کیا، ان سے اسلحہ چھینا، ان پہ اسلحہ تان دیا، تو میرے خیال میں تو آئی جی پولیس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اگر ان کے سپاہی اتنے کمزور اتنے نالائق ہیں کہ ایک صحافی میری عمر کا اٹھ کے جو ہے ان کے تشدد بھی کرے، ان سے اسلحہ بھی چھینے، ان پہ اسلحہ بھی تان لے، تو پھر تو آئی جی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ کس قسم کی پولیس ہے کہ جن سے لوگ جو ہے گاڑی سے اتر کے ان پہ تشدد کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، ان سے اسلحہ چھینتے ہیں اور ان پہ اسلحہ تان لیتے ہیں، تو پھر ایسی پولیس کے لوگوں کو جو ہے نوکری میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو آئی جی صاحب کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ایف آئی آر کٹی کیسے ہے۔ دیکھیں عدالت تو دیکھیں گی، حکومت تو یہ کیس واپس لے لے گی، لیکن کیا ایک باوردی پولیس فورس کا جو سربراہ ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا کوئی ضمیر نہیں ہے، اس کی کوئی دماغ نہیں کام کرتا کہ وہ دیکھے کہ ایف آئی آر کٹی کیسے ہے، وہ محکمانہ انکوائری کروائے، وہ پوچھے کہ یار یہ آپ نے کیسے ایف آئی آر کاٹی ہے بغیر ثبوت کے، مطلب کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ کوئی ذاتی ملازم تو نہیں ہوتے نا کسی کے حکومت کے، آپ ایک باوردی فورس ہیں، آپ باوردی سربراہ ہیں، آپ اگر آپ کے اب آئی جی بھی کل کہہ دے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ نیچے خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں آپ کی ایک ڈسپلن ادارے کے اندر جو یہ کام کرتے ہیں، اور جس سے پورے ملک اور پورے ادارے اور حکومت کی جو ہے بدنامی ہوتی ہے۔ متی بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو 26 نومبر کو ہوا انسیڈنٹ، اس میں آپ کی خبر کے مطابق کتنے لوگ جو پروٹیسٹر تھے وہ مارے گئے؟ دیکھیں ابھی تک ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ وہ کام کرتے ہوئے ہی مجھے گرفتار کیا گیا، ہماری انویسٹیگیشن جو ہیں، ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ اس کی پروسیسنگ جو ہے ابھی جاری ہے، اور ہم اس کے حوالے سے جلد ہی جتنا کچھ ہمارے پاس ہے اویلیبل جو ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پہ ہم ضرور کچھ فیکٹ سامنے لائیں گے، لیکن اس پہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گولی چلی ہے، گولیوں کے زخمی جو ہیں وہ ہسپتال میں لائے گئے ہیں، وہ ہسپتال کے ریکارڈ میں بھی یہ درج ہے کہ یہ بلٹ وونڈز ہیں جو زخمی ہیں۔ وہ 3 تو رات کو حامد میر دکھا رہے تھے اپنے پروگرام میں، جو 3، اور انہوں نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے، جو آپ کے حوالے سے بھی کالم لکھا، کہ اس میں 3 لوگوں کا تو آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ وہ نہیں 3 سے زیادہ ہی ہیں خیر، لیکن یہ ہے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے گولی نہیں چلائی، ہم نے جو ہے وہ کسی کو مارا نہیں ہے، کوئی ہلاک نہیں ہوا، حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ آج میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی سن رہا تھا جو سفیروں کو بریفنگ دے رہے تھے، اس میں
ایک سٹیج پہ آ کے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہمیں پھر فوج بلانی پڑ گئی، مگر اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے پولیس کو جو ہے کوئی لائیو ایمونیشن نہیں دیا، ہم نے انہیں صرف واٹر کینن دی تھی، ٹیئر گیس دی تھی، مگر پھر ہمیں فوج بلانی پڑ گئی۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا، اس کی طرف اسحاق ڈار صاحب نے بھی پھر تفصیل نہیں بتائی کہ فوج جب بلانی پڑ گئی تھی تو پھر فوج نے کیا فائرنگ کی ہے، کس نے کی ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ فائرنگ والی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہ رہی۔ تو اس کا کیا مسئلہ کیا ہے؟ اگر یعنی لوگ ظاہر ہے جب رائٹس ہوتے ہیں تو کچھ لوگ مر ہی جاتے ہیں، جس طرح کچھ فورسز کے لوگ اگر جاں بحق ہوئے ہیں تو عام شہری بھی جاں بحق ہوئے ہو سکتے ہیں، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہ ذمہ داری لے لیں تو اس میں کیا حرف ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک ٹف بارگینر کے طور پہ انفارمیشن کو مینیج کر رہی ہے۔ ٹف بارگینر یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ بالکل انکاری ہو جائیں، اور پھر جب آپ کے انکار کے باوجود دوسرے ذرائع سے ثبوت آ جائیں کہ لوگ مرے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ کہیں گے 6 7، اچھا ہم تو نہیں مانتے، چلے آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ یہ ہے ٹف بارگیننگ۔ تو ہو بھی یہی رہا ہے۔ جب دوسرے ذرائع سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ذرائع سے کہ 200 بندے ہلاک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے 250 بندے ہلاک ہو گئے ہیں، تو دوسری طرف پی ٹی آئی والوں نے کے پاس صرف 12 کے ثبوت آئے۔ تو جب 12 کے ثبوت آئے تو خود جو گوہر علی خان ہیں بیرسٹر چیئرمین، کیونکہ وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ ایک وکیل ہیں، تو وہ بڑی آسانی سے وکیل اور جج جو ہیں وہ اعداد و شمار کی وہ جو ہے نا اس میں پھنس جاتے ہیں چکر میں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس 12 تصدیق ہو چکے۔ اب تاثر یہ ملا کہ بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں 12 ہیں، اور جو 200 والی باتیں ہیں وہ پروپیگنڈا ہے۔ یہی بات ہوئی، اور یہی حکومت بطور ٹف بارگینر چاہتی ہے کہ کم از کم 200 250 والی نہ ہوں۔ مگر سچ یہ ہے کہ ابھی تک اس حوالے سے کسی کی تحقیقات پوری نہیں ہوئی۔ ابھی تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ گورنمنٹ جب کوئی بلٹ وونڈ تسلیم ہی نہیں کر رہی، گولی چلنا ہی نہیں تسلیم کر رہی، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بیرسٹر گوہر علی خان کہ نہیں 12 کی تصدیق ہوئی ہے۔ آپ کہیں کہ ابھی تک ہمارے پاس 12 لوگ ہیں، ہم حکومت جب تک حتمی کوئی وضاحت نہیں کرتی اس حوالے سے تو یہ 12 نہیں 12 سے زیادہ ہیں۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے جب آپ وکیلوں کو اٹھا کے سیاسی عہدوں پہ بٹھا دیتے ہیں تو وہ پھر اعداد و شمار کے کھیل کے اندر اپنے موقف کو بھی ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ تو میں بھی یہی کہوں گا کہ ابھی یہ چیزیں جاری ہیں، اور یہ اعداد و شمار اس وقت تک جو ہے فائنل نہیں ہے جب تک حکومت اس حوالے سے کوئی واضح موقف نہیں دیتی۔ اور حکومت تو لاشوں کے اوپر ہنس رہی ہے، طنز کر رہی ہے کہ کدھر ہیں لاشیں، کدھر ہیں جنازے، ویڈیو بنا ٹک ٹاکرز کدھر ہیں۔ آپ لائٹیں آف کر کے اور جو ہے فوج کے ذریعے جب یہ کام کریں گے تو کوئی نشان تو نہیں چھوڑتی۔ آج تک کسی نے کوئی نشان چھوڑا ہے یہاں پہ؟ جتنی ہائی پروفائل اسیسینیشنز ہوئی ان کی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی؟ میں اب نام نہیں لینا چاہتا۔ کیا یہاں جائے وقوعے نہیں دھوئے گئے؟ کیا یہاں پہ ایون کہ یو این کے کمیشنز ہوں یا اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس ہو، کیا اس کو آزادانہ طور پہ تحقیق کرنے دی گئی ہائی پروفائل اسیسینیشن کی؟ یقیناً آپ کا بے نظیر بھٹو کے بالکل، میں یہی بات کر رہا ہوں نا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب بھی کوئی ہائی پروفائل کرائم ہوتا ہے تو اس کے ثبوت نہیں چھوڑے جاتے، تو وہ گئے کدھر ہیں آخر؟ اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ باڈیز ہیں کدھر؟ ایک لحاظ سے حکومت کا سوال بھی بڑا ویلڈ ہے کہ باڈیز ہیں کدھر؟ تو آپ حکومت بتائے کہ اگر باڈیز نہیں مل رہی تو آپ گرفتار شدگان کی حکومت کی طرف سے فہرست کیوں نہیں جاری کی جا رہی، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کچھ لوگ گرفتار شدگان میں بھی نہیں ہیں، کچھ لوگ جو تصدیق شدہ ڈیڈ ہیں ان میں بھی نہیں ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ زخمیوں میں بھی نہیں ہیں، تو پھر کہاں ہیں؟ کیا وہ مسنگ ہیں؟ کیا وہ لاپتہ ہیں؟ لیکن حکومت نے جان بوجھ کے گرفتار شدگان کی اتنی بڑی تعداد اب بنا دی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں لواحقین جو ہیں وہ تھانوں میں اس امید سے گھوم رہے ہیں کہ ہمارے پیارے جو ہیں وہ زندہ ہیں اور گرفتار ہیں، اور تب تک جو ہیں باری باری انڈیویجولی ڈیڈ باڈیز ہینڈ اوور کی جائیں گی، حلفیہ بیان لیے جائیں گے، جیسا کہ کچھ ذرائع نے ہمیں بتایا کہ لیے گئے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ نہیں کہنا ہے کہ کیسے مرے، آپ نے ایکسیڈنٹ حادثہ یہ کچھ کر کے کریں گے، اور آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ تو 1.5-2 مہینے کا ٹائم بائی کر لیا ہے حکومت نے۔ تو میرے خیال میں حکومت نے یہ جو پوزیشن لی ہے، یہ لاشوں کے اوپر حکومت نے سیاست کی ہے، اور بطور ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انہوں نے اتنا زیادہ وہ
جس کو کہتے ہیں ڈسمینٹل کیا ہے کہ وہ ایک آرگنائز اسٹرکچر کے طور پہ اس بحران کے اوپر اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکی جو کہ ایک سیاسی جماعت کو کرنا چاہیے۔ اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی تعداد بتا رہی تھی وہ بھی مبالغہ نہیں ہے کہ اتنے لوگ مارے گئے؟ دیکھیں ہم کسی بھی تعداد کو مبالغہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر میں کہہ دوں نا کہ 1000 بندہ مارا ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ جس ملک کی، جس ریاست کی، جس معاشرے کی جو حکمران ہیں وہ اس حوالے سے جھوٹ بول رہے ہوں تو اس جھوٹ کا تعین کیسے کریں گا کہ یہ 12 والا جھوٹ ہے، 1000 والا جھوٹ ہے، 250 والا جھوٹ ہے، جب حکومت ہی مکمل معلومات نہ دے رہی ہوں۔ اگر یہ مبالغہ آرائی ہے بھی تو اس جھوٹ کو حکومت بڑی آسانی سے ثابت کر سکتی ہے، کیونکہ وہ تو حکومت ہے، اس کے پاس سارے اسپتالوں کا ریکارڈ ہے، چاہے وہ پمز ہے، چاہے وہ پولی کلینک ہے، چاہے وہ سی ایم ایچ ہے، ایم ایچ ہے راولپنڈی کا، ان کے پاس ساروں کا ریکارڈ ہے۔ تو حکومت کیوں نہیں اس جھوٹ کو ایک ہی دفعہ ثابت کر دیتی کہ یہ جھوٹ ہے؟ میرے خیال میں اگر حکومت نہیں بول رہی تو کوئی بھی فگر مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ اچھا متی بھائی، ایک آپ جس طرح اعزاز کرتے ہیں کہ وہ ایک سوال کیا تو ٹھیک ہے، اس بندے کا رائٹ ہے، وہ جواب دیتا ہے نہیں دیتا، تو بار بار سوال کرنا وہ اگلا بندہ زچ نہیں ہو جاتا کہ بھئی یہ بندہ میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا؟ تو از اٹ جسٹیفائڈ جرنلزم؟ دیکھیں جرنلزم سوال کرنے اور بار بار سوال کرنے کے حوالے سے اس کا آپ جائزہ نہیں لے سکتے، کیونکہ جو حکومت، جو سیاستدان بار بار جھوٹ بولیں ان سے بار بار سوال دہرانا صحافی کا فرض بن جاتا ہے۔ جو حکومت جھوٹ پر بنی ہو وہ جیرمی پیکسمن ہیں، کتنی بار انہوں نے بی بی سی کے بہت ویٹرن جرنلسٹ تھے، جان سمپسن ہیں، وہ ایک ایک سوال کو انہوں نے 20 دفعہ بھی دہرایا اپنے انٹرویوز میں۔ اور ٹونی بلیئر کا آپ کو انٹرویو یاد ہوگا، جو جیرمی پیکسمن تھے شاید یا ٹم سیباسٹین، اس نے کوئی 10-12 دفعہ ایک سوال کو دہرایا پرائم منسٹر ٹونی بلیئر کے ساتھ۔ تو یہ کہنا کہ کتنی بار سوال دہرایا یہ غلط ہے۔ سوال اس لیے بھی دہرانا ضروری ہوتا ہے کہ جو جواب دینے والا ہوتا ہے اس کی ٹانگیں بڑی تیز چل رہی ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے بس ایک دفعہ بھاگ جائیں۔ تو اس امپریشن کو دھونے کے لیے کہ وہ کہے میں نے تو سنا نہیں تھا سوال، یا مجھے تو کلیئر نہیں تھا، یا میں نے جواب دے دیا تھا، دوبارہ سوال اس لیے دہرانا مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ رجسٹرڈ ہو جائے، کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ جو بندہ ہے، جو افسر ہے، اس میں رجسٹر ہو جائے، لوگوں کو بھی رجسٹر ہو جائے کہ یہ بندہ جو ہے اوائڈ کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جب تک لاشوں کی ایگزیکٹ تعداد معلوم نہیں ہوتی تو کیا شہباز شریف سے، کیا محسن نقوی سے، کیا عطا تارڑ سے، کیا ڈی جی ایس پی آر سے بار بار یہ سوال ہر روز نہیں ہونے چاہیے کہ بس ایک روز کر دیا تو یار روز روز کیا پوچھو، بھول جائیں ان لاشوں کو؟ تو یہ کہنا کہ بار بار سوال دہرانے سے بندہ زچ ہو جاتا ہے، زچ ہونا چاہیے اور صحافیوں کو زچ کرنا چاہیے، یہ ان کا فرض ہے۔ عوام کے دماغ میں اٹھنے والے سوالات بار بار نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحافی نہیں ہیں، وہ حکومت کے کارندے ہیں کہ جو ایک دفعہ سوال کر کے تو اپنی حاضری ڈال دیتے ہیں، لیکن دوسری دفعہ اس لیے نہیں کرتے کہ شاید وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ عوام کو معلومات ملے۔ اچھا متی بھائی، آپ یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک جو یہ انسیڈنٹ ہے جو آپ کی گرفتاری کا اور فیک ایف آئی آر کا، اس میں ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو آپ نے رینجرز کے نوجوانوں کی وہ جاں بحق ہونے کے حوالے سے رپورٹنگ کی، شاید اس پہ کچھ ادارے ناراض تھے۔ دیکھیں جو رینجر کا حادثہ تھا وہ بھی میری جو موجودہ انویسٹیگیشن ہے ان کا ایک حصہ ہے، اس میں کچھ نئے فیکٹس بھی ہیں جو میں ضرور سامنے لانا چاہوں گا۔ مگر جہاں تک اس انٹرویو کا تعلق ہے جو میں نے ایک شخص کا کیا، جس نے میرے خیال میں سفیر علی خان، جس نے کہا کہ میرا بھائی جو کہ ایف سی کا ریٹائرڈ تھا 6 مہینے پہلے، وہ اور میرا بھائی ہم دونوں 26 نمبر چنگی میں وہاں موجود تھے، اور میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کو پولیس اور رینجرز کی گاڑیوں کے نیچے کچلا گیا، اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جو پولیس اور رینجرز کی گاڑیاں ہیں وہ بھاگ رہی تھی کیونکہ ان کے پاس شاید وہ ختم ہو گیا تھا، وہ آنسو گیس شیل وغیرہ یا ٹیئر گیس، یا تو وہ عوام کا ایک ری ایکشن تھا، تو وہاں سے گاڑیوں نے تیزی میں بھاگتے ہوئے یہ ہوا کہ کچھ رینجرز گاڑیوں سے گرے اور پیچھے آنے والی پولیس یا رینجر کی گاڑی کے نیچے آ گئے۔ یہ 26 نمبر کا واقعہ، یہ اس شخص نے یہ کلیم کیا۔ میں نے اس شخص کو کیوں انٹرویو کیا؟
میں نے اس شخص کو اس لیے انٹرویو کیا کہ نمبر 1 اس کے بھائی کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل میں پڑی تھی اور اس کو ڈیڈ باڈی نہیں دی جا رہی تھی. نمبر 2 وہ سگا بھائی تھا وکٹم کا. نمبر 3 وہ اپنے آپ کو عینی شاہد کہہ رہا تھا. نمبر 4 وہ 15 پولیس والوں کو یہی بیان ریکارڈ کرا چکا تھا اور ان سے لڑائی جھگڑا کر رہا تھا کہ میرا یہ بیان لکھو, اور انہوں نے بظاہر وہ ریکارڈ کیا. جس کے بعد میں نے اس کو انٹرویو کیا اور اپنے انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ یہ شخص پی ٹی آئی کا کارکن ہے, یہ شخص پی ٹی آئی کے احتجاج کرنے والوں میں شامل تھا, اور یہ شخص اس کی لگاؤ ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ. بطور صحافی جب ایک شخص نے وہ ایک ڈیڈ باڈی ہے, اس کا ایک وکٹم ہے, اس کا بھائی ہے کھڑا ہے, اور پولیس کو بھی اس نے اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ اپنی شناخت ثابت کر دی, اور اب میں بطور صحافی دیکھ رہا ہوں, تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی آواز کو, اس کے الزام کو, اس کی بات کو میں عوام تک پہنچاؤں. اور اگر میں وہ نہ کرتا تو وہ صحافتی بددیانتی ہوتی, کیونکہ میرے سامنے سب کچھ وہ پروسیس پورا ہو چکا, اس کی شناخت کے حوالے سے, اس کے کلیم کے حوالے سے. اس نے پولیس میں وہ ریکارڈ بھی کروایا جو میں نے اپنے ولاگ میں بھی بتایا کہ اس نے یہ بیان بھی دیا ہے. تو میں بطور صحافی اس خبر کو نہیں روک سکتا, اور اگر میں روکتا ہوں وہ صحافتی بددیانتی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جھوٹ بھی بول سکتا ہے, اس کے کوئی تعصبات بھی ہو سکتے ہیں, اس کے کوئی بائسز بھی ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے میں نے اپنے ولاگ میں کلیئر کیا کہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے, پی ٹی آئی کے احتجاج میں یہ شامل تھا. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک اور بندہ جو کہا جا رہا ہے کہ پکڑا گیا ہے, جو نشے کی حالت میں تھا, وہ بندہ گھر سے پکڑا گیا, جس نے رینجرز کے اہلکاروں کو جام بحق کیا. رینجرز کے حال میں اب وہ بندہ گھر سے پکڑا گیا. اس بندے کو بھی پیش کر دیں میڈیا کے سامنے, مجھے جھوٹا ثابت کر دیں, سفیر علی کو جھوٹا ثابت کر دیں, اس بندے کو پیش کر دیں, وہ کہے نہیں جو رینجرز کے اہلکار جام بحق ہوئے وہ کس طرح ہوا. میں یہی تو بتا رہا ہوں نا, میرے پاس جو انفارمیشن تھی وہ سفیر علی خان جو ایک شہید جو بھی تھا ایف سی کا بندہ, اس کا بھائی, اس کے ذریعے میں نے انفارمیشن کنوے کی. لیکن جو بندہ پکڑا گیا ہے, گھر سے جا کے پکڑا گیا ہے, جس کے خلاف اب کیس بنا ہے, وہ بندہ کدھر ہے؟ اس بندے کو پیش کر دیں, وہ بندہ کہے کہ میں نے یہ بندے مارے تھے. 26 نمبر چنگی میں, بائی دا وے یہ بھی ایک میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, یہ واقعات کوئی ضروری نہیں ہے ایک جگہ ہو, وہ بندہ جو پکڑا ہے وہ کس جگہ کا ہے, وہاں بھی ہو سکتا ہے کوئی حادثہ ہوا ہو, وہ بات کی بات ہے. لیکن حکومت بڑی آسانی سے پولیس اس کو پیش کر دیتی, وہ کہتا کہ جی میرے سے ایک قصور ہوا ہے. ٹھیک ہے, اول تو ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ ملزمان سے زبردستی پریس کانفرنس کرائی جائے, ہم تو کہتے ہیں ان کی شکلیں بھی نہیں دکھانی چاہیے کیونکہ یہ فیئر ٹرائل کے خلاف ہیں. مگر حکومت جب اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے تو وہ اس لیے ان کو نہیں پیش کر رہی کہ حکومت بھی ایک پروپیگنڈا چلا رہی تھی, اور وہ پروپیگنڈا یہ تھا کہ یہ جو سیاسی جماعت احتجاج کر رہی ہے اس کے کارکنوں نے رینجرز کو کرش کیا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ حکومت خود ایک بہت بڑا جھوٹ بول رہی تھی, تو حکومت اس بندے کو بھی نہیں پیش کرتی. ہے بندہ غائب ہے, بندہ بظاہر اریسٹڈ ہے, مگر دوسری طرف ابھی بھی پریس ریلیزوں میں کہا جاتا ہے کہ سیاسی جماعت کے جو احتجاج کرنے والے کارکن تھے انہوں نے رینجرز کو کرش کیا, اور اسی پروپیگنڈا کو بنیاد بنا کے فوج کو یہاں پہ طلب کیا گیا, اس کو کارروائی کی اجازت دی گئی, اور آج ہم ادھر بیٹھے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کتنی لاشیں ہیں. تو حکومت کے لیے بڑا آسان ہے, جیسے میں نے بہت شروع میں کہہ دیا تھا, حکومت تو ہر مبالغہ آرائی, ہر پروپیگنڈے کو جھوٹا ثابت کر سکتی ہے. بندے کو پیش کر دے, سامنے کر دے, اور حکومت بتائے کہ اچھا حکومت اس طرف وہ اس کو سامنے اس لیے نہیں لینا چاہ رہی کہ پھر وہ سیاسی جماعت والا جو پروپیگنڈا ہے, بیانیہ ہے کہ ان لوگوں نے مارا ہمارے رینجرز کو, وہ جھوٹا ہو جاتا ہے. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنے فیصلے کرنے میں, غلط فیصلے ہوں یا صحیح فیصلے ہوں, فیصلے کرنے میں آزاد ہے؟ جی جو موجودہ حکومت ہے میں سمجھتا ہوں وہ بالکل اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے, کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے یہ وہی موجودہ حکومت ہے جو 76 سال سے اس ملک کی حکومت کر رہی ہے. تو اس لیے موجودہ حکومت یا ماضی کی حکومت یا 76 سالوں میں کون حکومت کرتا ہے؟ یہ ہماری فوج, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے خفیہ ادارے, تو یہ موجودہ حکومت ہے. آپ اگر شہباز شریف کو حکومت سمجھ رہے ہیں, اگر آپ اس کی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں, ہاں پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ آزاد نہیں ہے, مگر شاید ان کے بارے میں تو بات کرنا بھی جو ہے وقت کا ضیاع ہے. کیوں؟ آپ دیکھ لیں, مطلب جب شہباز شریف جیسے وزیر اعظم ہوں گے جو اپنے فیصلے خود نہیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو منتخب وزیر اعظم کہتے ہیں, تو ان کے بارے میں ہمارے بہت سارے اینکر پرسن صحافی بیٹھ کے ٹی وی پہ تجزیے کرتے ہیں کہ شہباز شریف حکومت, شہباز شریف حکومت, حکومت نے یہ کر دیا, حکومت نے یہ نہیں بتاتے کہ کس حکومت کی اصل میں یہاں پہ حکومت ہے, یا کون فیصلے کر رہا ہے. تو اس لیے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے,
یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ کوئی فیک نیوز نہیں ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ حکومت نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. یہ فیک نیوز نہیں ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا, کسی بھی کامن سینس والے تجزیہ کار سے پوچھے گا تو وہ یہی بتائیں گا. پارلیمنٹ نے دیکھے انہیں پرائم منسٹر منتخب کیا, وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور ان کے وزراء بھی, تو آپ کس طرح انہیں جعلی حکومت کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, پارلیمنٹ جو ہے اگر یہ جعلی نہیں ہے, معذرت کے ساتھ پارلیمنٹ نہیں بلکہ اراکین پارلیمنٹ اگر جعلی نہیں ہے تو پھر یہ الیکشن ٹرائبونل کے فیصلے کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ پھر انہیں کیوں ریٹائرڈ ججوں کو ٹرائبونل میں لگانا پڑا ہے اگر یہ جعلی نہیں ہے؟ پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا وجہ کیا ہے؟ پھر کیوں 26ویں آئینی ترمیم لانی پڑی کہ جس کے بعد سرکار کے جو افسران حکام ہیں ان کی اکثریت کی ووٹ سے جوڈیشل کمیشن کے اندر مرضی کے ججوں کو بینچ بنا کے مقدمات ان کے سامنے لگائے جاتے ہیں؟ پھر کیوں یہ اتنے پاپڑ بیلے گئے اگر یہ حکومت جعلی نہیں ہے یا اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ جعلی طریقے سے اپنے آپ کو منتخب نہیں انہوں نے کیا؟ تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیوں نہیں عمل درآمد ابھی تک کر رہا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے نا. تو اگر سپریم کورٹ کے فیصلے غلط ہیں تو پارلیمنٹ کے بھی غلط ہیں. پھر تو آپ یہ تھوڑا سا یہ نہیں سمجھتے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی آپ تھوڑے اگریسو اور تھوڑے یعنی سنگل مائنڈلی آپ ان کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں؟ یہ تھوڑا زیادہ نہیں تھا؟ نہیں, میرے خیال میں بہت کم تھا جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا. یہ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا؟ جسٹس منیر اور مولوی مشتاق کا ایک کمبینیشن تھا, لیتھل کمبینیشن, جو ایک قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں اس قوم کو بھگتنا پڑا ہے. اس شخص نے 2024 کے الیکشنز کو ریگ کروایا. قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے 13 جنوری کے اس فیصلے سے کہ جس میں ایک بڑی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا, پھر اس کے بعد اس کی کوئی وضاحت بھی نہیں کی, اور بعد میں انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں انہوں نے یہ مان لیا کہ نہیں, پی ٹی آئی جو تھی وہ بطور سیاسی جماعت تو انہوں نے شرکت کی اور ان کو اتنی سیٹیں دے دی جائیں. مطلب کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا, یعنی مخصوص نشستوں کے کیس میں بعد میں وضاحتیں دینا شروع ہو گئے کہ نہیں وہاں پارٹی تو تھی. تو بھائی آپ 13 جنوری کو بلے کا نشان چھیننے کے بعد آپ کوئی وضاحت کیوں نہیں دی مبارک ثانی کیس میں؟ تو رینگ کے گھٹنوں کے بر چل کے مرغا بن کے اپنا فیصلہ تبدیل کیا, پریس ریلیزیں بھی جاری کی. تو 13 جنوری کے فیصلے کے اوپر وضاحت پریس ریلیز کے ذریعے نہیں ہو سکتی تھی؟ بیٹھ کے آپ تماشا دیکھتے رہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. تو میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ نے جتنا نقصان ایک ایسے وقت پہ کہ جب یہ توقع کی جا رہی تھی کہ سیاسی عمل, جمہوری قوتیں وہ اب کنٹرول میں آ رہی ہیں, قاضی نے بیک سٹیپ کیا اس سارے سیاسی عمل کو, اور قاضی نے اسٹیبلشمنٹ کے ایک ہرکارے کا کردار ادا کیا. اور یہ وہ قاضی تھا کہ جس نے اپنی سو کال جو ایک بیک گراؤنڈ تھا, ہسٹری تھی, اس کی بھی نفی کی. اس نے جو ایک امیج اپنا بنایا ہوا تھا رول آف لاء کے لیے, کانسٹیٹیوشن کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, اس امیج کو تباہ کیا اس نے. تو یہ میرے خیال میں ہمارا جو اس کے بارے میں رائے تھی وہ کوئی اوور ری ایکشن نہیں تھا, وہ ایک جینوئن ری ایکشن تھا ٹورڈز اے ٹریٹر جس نے دعویٰ تو کیا تھا وفاداری کا لیکن کام جو ہے اس نے غداری والا کیا ہے. تو یہ ایک صحافی کے سوالوں سے کوئی اوور ڈو نہیں ہوتا, ایک صحافی کے سوالوں سے کوئی آسمان نہیں گر جاتا, لیکن ان کے لیے ضرور گر جاتا ہے جو منافق ہوتے ہیں, جن کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ان کی اصلیت جو ہے وہ عوام کے سامنے آ گئی ہے, اور اس اصلیت کے عوام کے سامنے آنے کے بعد ان کے جو ٹریک ریکارڈ ہے, جو ان کی سو کالڈ لیگیسی ہے, ان کو آئندہ کی نسلیں بھی قاضی فائز عیسیٰ کو, اس قوم کا, اس ملک کا غدار کے طور پہ یاد کریں گی, اور ان کی نسلیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گی جو کچھ انہوں نے اس نظام کے ساتھ کیا, اس سسٹم کے ساتھ کیا. اور آپ یہ مانیں گے کہ اتنا نقصان تو جسٹس منیر اور مولوی مشتاق نے بھٹو کو پھانسی لگا کے شاید نہیں کیا, کہ جتنا نظام قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے سیاسی عمل کو یہ ماورا عدالت قتل کر کے کیا, عدالتی قتل کیا. میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس اس سیاسی عمل کا, اس انتخابی عمل کا, جس میں 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ چوری کیا گیا. اور آپ دیکھ لیں پنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا کا کیا بیان تھا, آپ دیکھ لیں, بہت سارے شواہد ہیں. لیاقت چٹھا تو اپنے بیان پہ قائم نہیں رہے.
لیاقت چٹھا بھی نہیں قائم رہے نا, وہ کدھر ہیں آپ کو پتہ ہے کدھر ہیں لیاقت چٹھا, کس کے پاس ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ تو جرنلسٹ بیان تو ان کا آ گیا, وہ خود کیوں نہیں آ رہے ہیں, وہ کدھر ہیں؟ نہیں, انہوں نے رجوع کر لیا نا اپنے بیان کو. باہر جی مجھے ورگلایا گیا. چلیں ٹھیک ہے, مجھے انٹرویو دلوا دیں ان کا. اچھا متی بھائی, دو بہت ایسا, ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان کے دور میں آپ کا جرنلزم روٹی روزی آپ کی ایک قسم کی بند ہو گئی, اور آپ نے ایک ایگزامپلری یعنی ایک رول ماڈل کے طور پہ آپ نے ایک اپنے سنگل کیمرے کے ساتھ, میں نے اسی کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ آپ کو 14 اگست کی رات کو بھی ریکارڈنگ کرتے دیکھا ہے, اور جتنی آپ نے محنت کی بالکل ٹرن اوور آپ نے کر دیا, اور آپ نے ثابت کر دیا کہ ایک صحافی جو ہے وہ اگر اس کو کسی بھی فرد کو اپنا فن اور ہنر آتا ہو تو اپنا وہ دنیا خود پیدا کر لیتا ہے. اس سارے یہ مرحلہ کس طرح آپ نے طے کیا؟ دیکھیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ورثے میں ملتی ہیں. میرے والد صاحب کرنل ریٹائرڈ عبدالرزاق خان عباسی, انہوں نے بھی ہمیشہ سٹرگل کی, وردی میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے اور آئین کے لیے آواز بلند کی ہے. انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں جنرل ضیاء الحق کے سے متعلق اپنی رائے کا برملا اظہار بھی کیا. ایک آدھ بار تو شاید ان کے منہ پہ بھی کیا جنرل ضیاء الحق کے. اور 1985 میں جو ریفرنڈم ہوا تھا, انہوں نے بطور کرنل اس ریفرنڈم میں جنرل ضیاء الحق کے خلاف ووٹ دیا. وہ جو بیلٹ پیپر تھا وہ یونٹوں میں آتے تھے نا, تو وہ افسروں پاس نہیں جاتے تھے, بریگیڈیئر صاحب پاس رکھ کے سارے ٹھپے لگا کے واپس بھیج دیتے تھے ضیاء الحق کے ریفرنڈم. انہوں نے فون کر کے اپنا بیلٹ پیپر منگوایا اور اس کے اوپر لکھا نو, یعنی ہمیں آپ کا منظور نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو میں آئندہ 5. انہوں نے کہا نو. تو یہ, اور پھر بہت ساری, جب وہ پشاور یونیورسٹی میں ایز اے کرنل انہوں نے ایکیڈیمیکلی کچھ ایسی ڈسٹنکشنز حاصل کی جو کہ ایک آج بھی ایک ایگزامپل سے. بطور میجر انہیں چائنیز لینگویج میں پیکنگ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ڈسٹنکشن کے ساتھ 44 کنٹریز میں. بطور کرنل انہوں نے پشاور یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں, وردی میں جاتے تھے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ, اس میں گولڈ میڈل لیا پولیٹیکل سائنس میں. بطور کرنل انہوں نے ماسٹرز کیا فلاسفی میں اسی پشاور یونیورسٹی سے, اس میں بھی گولڈ میڈل لیا. اور جب وہ ریٹائر ہوئے 85 میں تو انہوں نے LLB کی پنجاب یونیورسٹی سے. سو ہی از the biggest source of inspiration for me in this world. اور وہ جو ان کی باتیں تھیں وہ صرف کوئی نصابی باتیں نہیں تھیں. انہوں نے عملی طور پہ اپنے صوبے ہزارے کے لیے ہزارہ فرنٹ پارٹی بنائی اور الیکشنز لڑے. اور مجھے یاد ہے پہلے 1-2 الیکشن میں تو نواز شریف ان کے حلقے میں آگے ایبٹ آباد کے, اور سردار حیدر زمان ہوتے تھے, تو انہوں نے الیکشن بھی لڑے اور اپنے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی آئین کے حوالے سے, جمہوریت کے حوالے سے, عملیت کے خلاف انہوں نے باتیں کی, جلد سے جلوسوں میں تقریریں کی. اتنے وسائل نہیں تھے, وہ ایک گاڑی کے اوپر جھنڈا لگا کے لاؤڈ سپیکر لگا کے بس وہ چل پڑتے تھے. ایک چھوٹی سی گاڑی ہوتی تھی, اس میں بھی ڈرائیور ہوتا تھا بہت دفعہ, تو بہت کچھ سیکھا. تو یہ جو 4 سال کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یوٹیوب چینل میں نے لانچ کیا, یہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مائی فادر از اسٹل دیئر اینڈ ہی از کنٹرولنگ می. تو یہ بڑا ایک ایموشنل لمحہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی بڑے کو, اور خاص طور پہ والد کو, جن کے نقش قدم پہ چل کے آپ کھڑے ہوتے ہیں, اور آپ مطیع اللہ جان ان کی وجہ سے ہیں. بالکل. اور میرے خیال میں جو یہ یوٹیوب کا سفر تھا, میرے لیے یہ یوٹیوب نہیں تھی, میرے لیے اٹ واز جسٹ اے مین اینڈ اے میتھڈ ٹو کنٹینیو اے مشن. اور میں تو کوشش کر رہا تھا کہ عام لوگوں کی آواز بنوں. ہائی کورٹ, سپریم کورٹ میں
یعنی میں نے خود یہ محسوس کیا، یعنی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں آپ کے مقابلے میں جرنلزم کے اعتبار سے، لیکن میں شاید میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ موبائل سے میں لوگوں کو ریکارڈ کروں، اور میں جس طرح سچی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو کم از کم آپ انسپریشن ہے، ان اے سینس کہ آپ نے کوئی اپنا سٹیٹس نہیں دیکھا کہ میں مطیع اللہ جان ہوں، میں بڑا مشہور صحافی ہوں، تو میں کیوں لوگوں کو موبائل پہ ریکارڈ کروں؟ دیکھیں مشہوری یہ صحافی یہ کوئی سٹیٹس نہیں ہے، ہم لوگ اس کو سٹیٹس بناتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے گاڑیوں پہ پریس کی پٹیاں لگائی ہوتی ہیں، پریس کارڈ جگہ جگہ لہراتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ دکھانے کا نہیں ہوتا، ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے کام سے عزت بنانے کا ہوتا ہے۔ ہمارا سٹیٹس یہ بڑی بڑی پھٹیاں نیم پلیٹیں لگانے سے نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارا سٹیٹس کیا ہے، میں جب پی ٹی وی میں تھا ایک دن مجھے کہا گیا کہ جناب مشرف کا آپ انٹرویو کر کے آئیں، وہ بلوچستان میں جب قحط آیا تھا یہ چیف ایگزیکٹو سے، میں گیا، میرے ساتھ سینئر کیمرہ مین تھا، میں نے جا کے ان کا انٹرویو کیا جناب مشرف کا، واپس آیا، اگلے روز صبح 5 بجے کی میں نے ڈیوٹی لگائی کہ راولپنڈی میں نے راولپنڈی کی صفائی کے حوالے سے ایک وہ رپورٹ بنانی ہے۔ تو میں نے جب ڈیوٹی لگائی میرے ساتھ ایک سینئر کیمرہ مین تھے، اورنگزیب صاحب ہوتے تھے، تو ان کی جب وہ کہتے صبح 5 بجے کون، میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب ہم صفائی کے اوپر رپورٹ بناتے ہیں تو صفائی کا کام جو میونسپیلٹی والے ہوتے ہیں وہ صبح صبح اٹھ کے صفائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ جھاڑو لے کے نا، تو میں نے کہا مجھے چاہیے کہ صبح سورج نکل رہا ہے اور وہ راولپنڈی کا جو صفائی کرنے والا ہے اس کو میں نا اس کے ساتھ کیپچر کروں گا، میں اس کا انٹرویو کروں گا۔ کہتے ہیں میں تو جی پرائم منسٹر کو کور کرتا ہوں، پریزیڈنٹ کو، آپ مجھے جو ہے ایک صفائی کرنے والے کے انٹرویو کے لیے صبح 5 بجے اٹھا رہے ہیں۔ میں نے کہا یار بات یہ کہ یہ میڈیا کا کام ہی یہی ہے، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ کسی جرنیل کا انٹرویو کر لیا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا تو آپ ایک جو صفائی کرنے والے سے بات نہیں کریں گے؟ میں نے کہا صحافی کا تو کام ہے عوام سے ان ٹچ رہنا، اور اس کو یہ نہیں سمجھنا یہ کہ وہ بہت بڑا کوئی شخصیت ہے، وہ بڑا اگر ہے تو وہ اپنے کام کی وجہ سے ہے، وہ لوگوں کے لیے آپ کام کرتے نا، کسی بڑے کو خوش کرنے کا تو نہیں کرتے۔ تو بڑی بحث ہوئی ہماری، اور پھر وہی ہوا صبح وہ ڈائریکٹر نیوز شکور طاہر صاحب ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ چلے جائیں یہ، میں نے کہا میں بھی آپ سے سیکھوں گا، آپ مجھ سے بہت سینئر کیمرہ مین ہیں، ٹھیک ہے آپ پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر کو کور کرتے ہیں، لیکن یہ بھی انسان ہیں جن کے لیے ہم یہ سارا صحافت کرتے ہیں۔ وہ چلے گئے، صبح ہم نے اسی طرح بڑا اچھا وہ رپورٹ بنی، وہ جب رپورٹ بنی وہ سارے کوڑے دان کور کیے، صفائیوں والے کا کام کور کیا، وہ صفائی کرنے والے جو ورکر تھے ان کا انٹرویو کیا، اور وہ جب رپورٹ چلی تو بڑا اچھا فیڈ بیک ہے، وہ کیمرہ مین بھی انہوں نے کہا صاحب بڑی اچھی رپورٹ ہے۔ تو وہ کیمرہ مین جو پہلے شروع میں مجھ سے ناراض رہتے تھے کہ یہ ایسے مشکل سے ٹائم پہ بلا لیتا ہے، ڈیوٹی کر لیتا ہے، وہ بعد میں پھر خود کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے، اور بڑا اچھا ان کا پھر میرے ساتھ ریلیشن شپ بھی بہتر ہوئی، کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن کو یہ فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا، اور یہ اسٹیٹ میڈیا تھا کہ یہ اچھا ایک کانٹینٹ آ رہا ہے، اور اس میں کریٹیکل رپورٹس بھی کی پی ٹی وی میں ہوتے ہوئے سرکاری اداروں میں بہت سے معاملات ہیں۔ خیر وہ بات کیا، پی ٹی وی کو میں نے جو چھوڑا، میں 1 سال شیوننگ اسکالرشپ میں کرتا رہا، 1 سال کے لیے لندن گیا تھا پی ٹی وی میں ہوتے ہوئے بھی وداؤٹ پے، واپس آیا تو پھر میں نے وہ تھوڑا سا پریشر فیل کرنا شروع کر دیا کہ یار یہاں پہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا میں جو میں کرنا چاہ رہا تھا، حالانکہ باوجود اس کے کہ میں پھر بھی بہت پش کرتا تھا، بڑے جھگڑے پھڈے بھی ہوئے پی ٹی وی میں، انگلش میں بھی رپورٹنگ کرتا تھا، اردو میں بھی۔ تو پھر میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کی طرف چلا گیا۔ انٹر نیوز ایک میڈیا آرگنائزیشن ہے جو جرنلسٹوں کو ٹریننگ کراتی ہے، یہ 2002 میں پیمرا کے جب لا آیا تو پورے پاکستان میں ریڈیو اسٹیشن جو ہیں وہ بننے شروع ہو گئے، ایف ایم ریڈیو اسٹیشن، تو ان کی ٹریننگ کے لیے کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، پیمرا نے بنایا ہوتا۔ پھر ہم نے ایک تو پیمرا لا کے اوپر میں نے ریسرچ کی، میں وہاں پہ میڈیا لا ایڈوائزر بھی رہا۔ آپ نے خود لا بھی کیا ہوا؟ نہیں، لا نہیں کیا ہوا، ایز اے کورٹ رپورٹر، کیونکہ کورٹ رپورٹنگ میں کرتا رہا کافی عرصہ، 95 سے 99۔ مزاجن آپ وکیل ہیں؟ کہہ سکتے ہیں آپ وکیل میرے خیال میں صحافی ہی ٹھیک ہوں۔ بالکل صحیح۔ میں بطور وکیل اپنا تعارف یا شناخت نہیں چاہتا، میں بطور ایک ایسے جرنلسٹ اپنی شناخت چاہتا ہوں کہ جو اگر کورٹ رپورٹنگ کرتا ہے تو وکیل کی طرح سمجھتا ہے، اور کچھ اور بھی کرتا ہے تو اسی شعبے کے ماہر کی طرح اس کو ہونا ہے۔ جرنلسٹ شوڈ نو ایوری تھنگ اباؤٹ سم تھنگ اینڈ سم تھنگ اباؤٹ ایوری تھنگ والی بات ہے۔ مگر اینی وے وہ جب میں نے پھر ڈیولپمنٹ سیکٹر میں چلا گیا تو وہاں پہ پھر مجھے بہت زیادہ کام کرنے کا موقع ملا، اور وہاں پہ مجھے ایک نئی دنیا دیکھنے کو ملی، اور مجھے ٹریول کرنے کا موقع ملا۔
کشمیر کے جب زلزلے آئے تو وہاں پہ ایمرجنسی ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز لگانے میں بڑا ہم نے کام کیا. وہاں پہ ایمرجنسی ایف ایم اسٹیشن لگوائے, وہاں پہ جا کے لوگوں کو ٹرین کیا, اور حکومت کو بھی بتایا کہ جہاں ڈیزاسٹر آتا ہے وہاں پہ انفارمیشن ہی جو ہے وہ انسانوں کو زندہ رکھنے میں مدد دیتی ہے. تو اس لیے وہ پھر میں انٹرنیوز پہ چلا گیا. پھر انٹرنیوز کے بعد دوبارہ میں رائٹرز ٹیلی ویژن جوائن کیا, اور رائٹرز ٹیلی ویژن جب یہ ممبئی کے حملے ہوئے تو اس وقت رائٹر ٹیلی ویژن اور دوسرے پھر کورٹ رپورٹنگ لائرز موومنٹ کور کی. پھر اس کے بعد 4 سال ڈان نیوز میں کام کیا. وہاں پہ ارشد شریف ہمارے بیورو چیف تھے, میں خود ڈپٹی بیورو چیف تھا, وہاں پہ ان کے ساتھ کام کیا اور بہت اچھا ہوا. اس وقت ارشد شریف بھی ماشاءاللہ سے بڑا سٹینڈ لیتے رہے, اور انہوں نے بہت ساری ڈان نیوز جب انگریزی تھا ہم نے بہت ساری ایسی رپورٹیں کی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. خیر, اور ارشد شریف نے بڑا سپورٹ کیا اور بڑا سٹینڈ لیا اس وقت. اور اس کے بعد ڈان کے بعد پھر ڈان میں نے ایک پروگرام کیا صحافیوں کے بارے میں, اپنا گریبان. اس میں صحافیوں کے جو معاملات ہوتے تھے, کچھ ان ایتھیکل پریکٹسز ہوتی تھیں. آپ کا مشہور پروگرام ہے. جی ہاں, وہ بڑا ایک قسم کا ابھی بھی یاد کیا جاتا ہے, لیکن وہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں وہ ایسا آئیڈیا اور ایسا پروگرام ہے کہ کوئی بھی ٹی وی چینل اگر وہ شروع کرتا ہے تو وہ میرے خیال میں بہت ہی پاپولر ہو سکتا ہے. اچھا مسیح بھائی, مجھے وہاں سے یاد آیا کہ آپ نے انصار عباسی کے حوالے سے بھی پروگرام کیا, اور آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ کسی بھی صحافی قانونی میں یا کہیں بھی پلاٹ نہیں لینا چاہیے, اور بعد میں آپ نے خود بھی اپلائی کیا پلاٹ کے لیے. یہ بات درست ہے. جو میڈیا ٹاؤن کے پلاٹ سے راولپنڈی میں, اور اس میں کیونکہ انٹرنیوز میں تھا اس وقت, تو اس میں تو میرا وہ پلاٹ اس وجہ سے بھی نہیں آیا. انصار عباسی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, میں نے وقت نیوز میں ہوتے ہوئے ایک پروگرام کیا تھا. پارک انکلیو میں ایک اسکیم تھی سی ڈی اے کی. وہ پارک انکلیو کی اسکیم جو تھی اس میں صرف یہ تھا کہ اس میں ساروں نے پیسے دے کے لیے تھے, کوئی مفت پلاٹ نہیں لیے تھے. مطلب بیوروکریٹس نے بھی لیے تھے, صحافیوں نے بھی لیے تھے, دوسروں نے بھی لیے تھے, لیکن یہ کہ پیسے دے کے لیے تھے. پارکنگ لیفٹ میں انویسٹمنٹ بڑی ہیوی تھی, کوئی مفت نہیں ملے تھے. انصار عباسی نے بھی پیسے دیے ہوئے تھے, کوئی مفت نہیں لیے تھے. صرف اس میں ایک جو نیوز وردی چیز وہ یہ تھی کہ جو قرآن اندازی ہوئی تھی نا کمپیوٹر سے, جو سی ڈی اے نے کی تھی, اس قرآن اندازی کے اوپر جو پرائم لوکیشن کے پلاٹ سے وہ بڑے بڑے پولیٹیشینز کو, اسپیکرز, منسٹرز کو کارنر سارے دے دیے گئے, اور اس میں کچھ اچھی گلیوں میں, بلکہ اس میں کچھ رشتہ داروں کو ایک ہی گلی میں پلاٹ دے دیا گیا. اور بڑا سمجھدار تھا. ہاں, کمپیوٹر بڑا, وہ میں نے انٹرویو بھی کیا سی ڈی اے کے چیئرمین کا, انجینئر صاحب ہوتے تھے, مجھے یاد نہیں اس وقت. تو صرف وہ یہ تھا آبجیکشن اس میں یہ تھا کہ شاید انصار عباسی اور ان کے بھائی کا ایک ہی گلی میں پلاٹ نکلا تھا. تو صرف اس حد تک تھا ان کا. جہاں تک میرے اپنے پلاٹ کے لیے اپلائی کرنے کا تعلق ہے, اس میں یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایک جب گورنمنٹ نے یہ اسکیم لگا, میں نے میرے خیال میں F14-15 کے لیے کیا تھا, میں نے, مجھے جو یاد ہے, جو فرسٹ ٹائم میں نے کیا تھا. اور یہ بات ہے یہ پی ٹی وی کے بعد, بلکہ 2015-16 کی, میں نے اس وقت یہ اپلائی کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری سچی بات ہے, ایک پلاٹ کے لیے یہ ایک صحافی کے لیے ایک قسم کی پینشن ہوتی ہے, جو ہمارے میڈیا میں تو کچھ نہیں ہوتا. ہمارے بچے ہیں, بچیاں ہیں, فیملی ہیں, تو ان کی طرف سے بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ کریں. آپ جو میں نے کبھی بھی کوئی پروگرام ایسے نہیں کیا کہ بھائی پلاٹ لیے صحافیوں کے, کیونکہ وہ تمام کو ملے بیسیکلی, میڈیا ٹاؤن میں بھی جو ملے. میں نے صرف یہ کیا تھا کہ ان صحافیوں نے 2-2, 3-3, 4-4 پلاٹ لیے ہیں, اور مجھے صرف یہ تھا کہ جنہوں نے اگر راولپنڈی میں لے لیے ہیں تو اسلام آباد میں بھی پھر ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہیں ہمارے بہت سارے سینئر اینکر پرسن بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, جنہوں نے پنڈی میں بھی پلاٹ لیے, 2-3 لاکھ روپے دے کے کروڑ میں بیچا. اور جنہوں نے اب اسلام آباد کے لیے بھی, اسلام آباد کے بھی بہت سے سیکٹر میں صحافیوں نے پلاٹ لیے, یعنی 2-2, اور کچھ نے 3 بھی لیے, کچھ نے فلیٹ بھی لیے, پلاٹ بھی لیے. تو اس حد تک میں نے بالکل کرٹیسائز کیا. اور میں نے جو اپنا لیے اپلائی کیا, میں نے یہ سوچ کے اپلائی کیا کہ شاید میری ساری عمر کی صحافت کا نہ, شاید اگر حکومت کی طرف سے یہ ہے تو یہ ایک پینشن کہہ لیں یا بینیفٹ کہہ لیں, یہ میں نے تو کچھ اس کا کرنا نہیں ہے. اور سچی بات یہ ہے, وہ F14-15 والا جو ہے اس کی لسٹ میں سے میرا نام ویسے ہی پھر نکال دیا. اللہ بھلا کرے, مرزا سولنگی صاحب جب منسٹر بنے تو انہوں نے اپنا نام بیچ میں ڈال دیا, وہ ابھی بھی پڑا ہوا, اور حمزہ سنگا نکال دیا. جنہوں نے کبھی لیا ہی نہیں پلاٹ ان کا نکال دیا, اور جو پہلے لے چکے ہیں وہ پھر بھی ابھی F14-15 میں بھی ان میں کچھ ایسے ہیں کہ ان میں ڈال دیا. سولنگی صاحب سے تو آپ کی بڑی دوستی نہیں رہی ہے. سولنگی سے اصل میں جب بھی کوئی دوست آپ کا منسٹر بن جاتا ہے تو ایک صحافی کے لیے, خاص طور پہ میرے لیے, تھوڑا سا وہ ایک ڈسٹنس آ جاتا ہے. وہ ڈسٹنس یہی ہوتا ہے کہ بھئی وہ ایک پوزیشن آف اتھارٹی میں ہے, اب اس سے سوال جواب کرنا ہمارا فرض ہے. تو وہ ڈسٹنس ایک جب آ جائے
تو آبویسلی کچھ آپ کی طرف سے ڈسٹنس آ جاتا ہے, کچھ جو بندہ منسٹر بن جاتا ہے وہ بھی سوالوں سے وہ زچ ہو کے وہ کہتا ہے کہ یار اس سے تو بات ہی نہیں کرنی. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہے میرے خیال میں. اچھا متی بھائی, دو میں پروگراموں کا آپ کا حوالہ دینا چاہوں گا. ایک تو وہ مجھے یاد ہے کہ جو عمران ریاض اور سمیع ابراہیم جس طرح انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا, اگر میں ہوتا تو میں یقیناً ان کے ساتھ لڑائی کرتا, میں مار کھاتا یا انہیں مارتا, لیکن میں انہیں چھوڑتا کبھی. اچھا, کیا ظاہری بات ہے, گالیاں جو کوئی دے گا تو پھر اور بڑا ستی یعنی اس پہ آ کے. لیکن آپ یعنی سچی بات ہے, میں پھر یہ کہوں گا, بار بار منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے, کہ میں پھر آپ کی وہ تعریف ہی کروں گا, اور میں سمجھوں گا کہ ایک صحافی کو اسی طرح ہونا چاہیے. جب ان پہ برا وقت آیا تو آپ نہ صرف ان کے لیے آپ نے ٹویٹ کی, آپ ان کے لیے کھڑے بھی ہو. تو یہ کس طرح آپ اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں, یا کس طرح آپ اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کے خلاف جنہوں نے آپ کو گالیاں بھی دی ہوتی ہیں؟ دیکھیں, اس میں پھر یہ کہوں گا کہ میری اپنی ٹریننگ کا بڑا عمل دخل ہے. ایک تو میں سب سے جو میری برداشت کے ہیں اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن میرا آرمی کا جو کاکول اکیڈمی کی ٹریننگ ہے, اس میں وہاں سے پہلے دن سے لے کے نا 4 سال کے آخری دن تک آپ کو گالیاں دینا اور گالیاں سننا برداشت کرنا سکھاتے ہیں. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بلشٹ. آپ یہ دیکھیں متی صاحب, آرمی کا کہیں نہ کہیں تو رول ہے نا. نہیں ہے, اب میں نے کہا نا میرے فادر, آرمی کے کردار سے میری فیملی بھی آرمی کی ہے, اور میں آرمی کو اس بات کا بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ آرمی آپ میں اتنی جرأت بھی پیدا کرتی ہے کہ جو سچ بات ہوتی ہے پھر آپ کرتے بھی ہیں. اور اس کی ایگزامپل میرے خود فادر تھے, کیونکہ وہ کرنل سے اوپر نہیں گئے, لیکن یہ بھی آرمی کی ان کی ایک کانفیڈنس تھا جو ان کو دیا ہوا تھا کہ جو وہ جنرل ضیاء الحق کے خلاف بھی بات کر لیتے تھے. تو مجھے بھی جو کانفیڈنس ہے, میں اس میں بھی آرمی کا ایک میں کنٹریبیوشن سمجھتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ ٹریننگ جو ہے وہ آرمی کی ہے, سوچ میری اپنی ہے. تو اس طرح عمران ریاض نے, ہو سکتے ہیں اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ہوتے, یا میرا کورٹ مارشل ہوا ہوتا ہے, یا کوارٹر گارڈ. آپ کے جو بیچ میٹ ہے وہ جنرل سرفراز جو شہید ہوئے. جی ہاں, چلو سرفراز, بالکل. آپ کے تو میرے خیال میں سارے بیچ میٹ اس وقت کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہوں گے یا اس لیول کو کراس کر چکے ہوں گے. کافی ہوئے ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ میں صرف ان دوستوں سے اپنے آپ کو کٹ آف کرتا تھا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز میں چلے جاتے ہیں, میں ان سے کٹ آف کر لیتا. اچھے دوست ہیں میرے, اور باقی دوستوں سے میرا رہتا ہے ری یونین میں گپ شپ رہتی ہے, کافی ملاقاتیں بھی رہیں. بیچ میں تھوڑی سی ناراضگیاں بڑھ گئی تھیں, میرے کورس میٹ سے مجھے بلانا چھوڑ دیا جب میں نوائے وقت میں کالم لکھتا تھا, اور پھر میں ان کے لیے بھی مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتا تھا. لیکن میرے خیال میں اب ریسنٹلی کافی دوست جو ہیں انہوں نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ میں غلط نہیں تھا. خاص طور پہ عمران خان کے دور میں تو میرے بہت سے فوجی بھائی جو مجھ سے ناراض ہوتے تھے کہ بھئی عمران خان اور فوج کو یہ کرتے ہیں, لیکن بعد میں انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ میں تو صحیح تھا, ان کی طرف سے تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ تھی. اچھا, یہ ان کی مہربانی. میں وی لاگ نا عموماً بہت کم دیکھتا ہوں سارے, لیکن میں نے آپ کا ایک سارا وی لاگ دیکھا تھا. مرحوم پرویز شوکت تھے, تو انہوں نے میرے نقطۂ نظر سے انہوں نے ایک حکومتی کیمپ کی طرف سے, یعنی یہ عمران خان کی حکومت کے دور کی میں بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے ایک جلوس نکالا ہوا تھا, پتہ نہیں کس کے حمایت میں, یہ ڈی چوک پہ وہ میں خیال میں حامد میر کے خلاف نکالا تھا انہوں نے. مجھے جو آپ نے بہت تحمل کے ساتھ ان کے سارے اس اگریسو رویے کو نظر انداز کیا, کہ آپ نے اپنا کام کیا اور آپ نے یہ رجسٹرڈ کر دیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس لیے آئے ہوئے ہیں. تو یہ یعنی میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اپنا بیلنس رکھنا, امبیلنس میں بھی بیلنس رکھنا, اس کو آپ کس طرح کہیں گے کہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ اچھا, اس معاملے میں جو بیلنس والی بات ہے, میرے خیال میں میرے لاشعوری طور پہ بینگ اے کورٹ رپورٹر جو ہوتا ہے نا, وہ اپنی زندگی میں بھی بیلنس رکھنا سیکھ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کمرہ عدالت میں بیٹھا ہوتے ہیں, وہ ایک فریق کو وکیل کو سنتا ہے, دوسرے فریق کے وکیل کو سنتا ہے, ان کے دلائل سنتا ہے, اور پھر ججوں کے فیصلوں کو پڑھتا ہے. تو وہ یہ جب دونوں فریقین کو سن کے ججوں کے فیصلوں کو پڑھنا اور پھر اس کو رپورٹ کرنا, صحافی کے لاشعوری طور پہ صحافی کے اندر ایک بیلنس آ جاتا ہے کہ بھئی جو بھی آپ نے زندگی میں بھی فیصلے کرنے ہیں دونوں فریقین کو سن کے کرنے ہیں. تو کورٹ رپورٹر کو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹس ہیں, ہماری ہائی کورٹس ہیں, وہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز ہیں کورٹ رپورٹرز کے لیے. اور شاید ایسا قانون کی تعلیم جو ہے آپ کو دنیا کے اعلیٰ ترین کسی کالج یا یونیورسٹی میں نہیں مل سکتی, جو آپ ریئل ٹائم میں ایک تاریخ بن رہی ہے, اور ریئل کریکٹرز ہیں, ریئل لارڈز ہیں, ریئل فریقین ہیں, ریئل پولیٹیشین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے, ان کو سن کے
آپ جو ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں قانون کے بارے میں، اتنا شاید آپ کسی لاء کالج کے کسی لیکچر میں بھی نہیں سیکھ سکتے. تو ہم بہت لکی ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ جیسا، یہ پچھلے اب 28 سال ہو گئے مجھے سپریم کورٹ سنتے ہوئے، تو میں تو ایک ایک لفظ جو ہے اور ایک ایک بات جو ہے اور ایک ایک جو فیصلہ یا ایک ایک جو میں تجزیہ ہوتا ہے وہ بڑا نپت اللہ اور سوچ سمجھ کے کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے الفاظ کی حرمت کا، الفاظ کی اہمیت کا. اور خاص طور پہ جب آپ دل سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. اور خاص طور پہ جب آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. غلطی کی گنجائش کہاں ہوتی ہے؟ جب آپ غلط ہو جاتے ہیں، کہ جب آپ کسی خاص وقت میں کسی خاص مفاد کے لیے، کسی خاص فریق کے لیے آپ جھوٹ بولیں، جانتے بوجھتے ہو، مطلب لاشعوری طور پہ نہیں، جانتے بوجھتے ہوئے آپ جھوٹ بول کے کچھ لوگوں کا ذہن بدلنے کی کوشش کریں، وہاں پہ پھر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ عرصے بعد آپ بھول جاتے ہیں آپ نے کیا جھوٹ بولا. اچھا متی صاحب، یہ ذرا بتائیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی یہ کیسے جا رہے ہیں؟ جسٹس یحییٰ آفریدی بس جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. میرے خیال میں پتلی گلی سے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ میں کیا کہوں. میرے خیال میں وقت اور حالات کی نزاکت تو یہی ہے کہ وقت اور حالات کی نزاکت کچھ نہیں ہوتی حکومت صاحب. وقت اور حالات کی نزاکت اگر ہوتی ہے تو ملک اور قوم کے لیے ہوتی ہے، کسی شخص کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک اور ذرا یہی جو قاضی فائز عیسیٰ والا جو معاملہ تھا، انہی دنوں میں عمر چیمہ آپ کے گروپ کے ہی، میرے بھی بڑے وہ قریبی دوست ہیں، اور وہ آپ نے ان کے خلاف بھی ایک دو ٹویٹیں کھڑکا دیں، اور مطلب اسد طور نے اگر کی تو وہ بھی اس کو آپ نے ری ٹویٹ کر دیا. تو جہاں تک میں عمر کو جانتا ہوں کہ وہ جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں یا جس کو غلط سمجھتے ہیں وہ اپنے موقع پہ قائم رہتے ہیں، مطلب وہ اس بات میں نہیں گھبراتے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو آپ کو یہ کیوں ضرورت ہے؟ تھوڑا سا آپ کو یہ نہیں لگا کہ آپ تھوڑے پرسنل ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ٹویٹس ہوتی ہی پرسنل ہے. پہلی آپ بات یہ تو دیکھیں نا کہ جب انہوں نے آپ گئے ہیں تو انہوں نے بڑی سخت لینگویج استعمال کی حکومت کے خلاف، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک دو مطلب وہ ان کا ظاہر ایک دوست کے طور پہ یا ایک جرنلسٹ کے طور پہ ان کا یہی موقف ہونا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر عمر چیمہ کو پتہ ہوتا کہ میں ان سے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتا تو میرے لیے کبھی ٹویٹ نہ کرتے؟ نہیں کیوں نہ کرتے؟ تو انہوں نے میری وجہ سے نہیں کی، انہوں نے اپنے ایک اصول کی وجہ سے کی. کچھ ایف آئی آریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کوئی بھی اچھا صحافی اس لیے بھی سپورٹ نہیں کرتا کہ اس میں ان کی اپنی ساکھ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. تو میرے خیال میں جن لوگوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا وہ میری وجہ سے نہیں کیا، اپنی وجہ سے بھی کیا، اپنی اصول کی وجہ سے بھی کیا، اپنی ساکھ اور اپنی کریڈیبلٹی کی وجہ سے بھی کیا. اور اگر میں نے کوئی تنقید ان پہ کی بھی ہے تو آپ یقین کریں مجھے صرف اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ جتنا بڑا صحافی ہوں، جتنی اس کی شہرت ہو، وہ اگر کسی خاص موقع کے اوپر واضح اور ٹھوس موقف نہ اپنائے، اور جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں مثال کے طور پہ ابھی جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، یا جو 13 جنوری بلے کے نشان کے فیصلے کے حوالے سے ہو رہی ہیں، اگر ان پہ وہ آواز نہیں اٹھاتا تو پھر مجھے ضرور افسوس ہوتا ہے. اور میں ٹویٹ جو ہے میں اس کا ایک اپنا پرسنل رد عمل سمجھتا ہوں، کوئی افیشیل نہیں ہوتا، وہ آپ کی پرسنل رائے ہوتی ہے. تو اس لیے میں ضرور اپنی پرسنل رائے دیتا ہوں، اور اس میں رائے سخت بھی ہو سکتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہمیشہ اس حوالے سے اپنی رائے بناتا ہوں کہ جن اداروں کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میٹر کر رہے ہیں، جو ادارے کنٹرول کر رہے ہیں، جو ادارے فیصلے کر رہے ہیں، میں انڈیویجولز کو بھی صرف اس حد تک تنقید کرتا ہوں کہ جو ان اداروں کے لیے ہرکارے بنے ہوتے ہیں کسی خاص سچویشن کے اندر، اور اپنے آپ کو صرف بیلنس کرنے کے لیے کبھی ایک کے حق میں بات کرتے ہیں، کبھی دوسرے کے حق میں بات کرتے ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک کے حق میں یا دوسرے کے حق میں بات نہیں کرنی چاہیے. بات جو ہے وہ اصول کی کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمیشہ ایک ہی کے حق میں جائے یا ایک ہی کے خلاف جائے. اچھا آپ ذرا پی ٹی آئی پہ آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایسی ویڈیوز بھی آئیں اس احتجاج کے دوران بھی کہ سپاہیوں کو پکڑ کے ان سے وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگوا رہے ہیں یا ان کی تذلیل کر رہے ہیں. تو ایک فورسز میں یا حکومت میں اس کا رد عمل آنا یہ ایک نیچرل بات نہیں تھی؟ بالکل میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیچرل بات ہے، لیکن وہ رد عمل ہونا کیا چاہیے؟ وہ رد عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو گولیاں مار دی جائیں، لوگوں کو اغوا کیا جائے، تشدد کیا جائے، لاپتہ کیا جائے، زخمی کیا جائے. یہ رد عمل نہیں ہوتا اداروں کا. اداروں کا رد عمل ہوتا ہے اندرونی احتساب، انٹروسپیکشن، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی پالیسیوں پہ غور کرنا چاہیے،
اپنے پالیسیاں تبدیل کرنی چاہیے. ادارے جو ہیں کسی فرد واحد کے جذبات اور غصے کے مطابق نہیں چلنے چاہیے. اداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے. جتنا بڑا ادارہ ہوتا ہے، جتنا بااختیار عہدیدار ہوتا ہے، قانون اور آئین کا اتنا ہی سختی سے اس پہ اطلاق ہوتا ہے. یہ نہیں کہ رات کو غصہ آ گیا کہ میرے جوان جو ہیں مارے گئے اور صبح اٹھ کے جو ہے آپ مارشلہ لگا دیں یا گولیاں چلا دیں. ایسے نہیں چلتے کام. اداروں کی عزت جو ہے ان کے صبر اور تحمل میں ہوتی ہے، ان کی جو ہے وہ شیریں زبان میں ہوتی ہے، الفاظ کے چناؤ میں ہوتی ہے. ریاست جو ہے وہ کرمنل لوگوں کی طرح بیہیو نہیں کر سکتی. اس کی جو بیانیہ ہوتا ہے ریاست کا، اس کے اندر بھی الفاظ کا چناؤ بڑا میٹر کرتا ہے. لوگوں کو یہ ہوتا ہے آزادی کہ وہ برا بلا بھی کہہ دیتے ہیں، سخت زبان بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن جو ریاست دھمکی کا لہجہ اپناتی ہیں یا وہ جو ریاست سختی کا لہجہ اپناتی ہیں، وہ اندر سے کھوکھلی اور کمزور ہوتی ہے، اور اس کمزوری اور بزدلی کو چھپانے کے لیے وہ ایسے اقدامات کرتی ہے کہ جس سے تاثر ملے کہ ریاست بہت مضبوط ہے. تو میرے خیال میں رد عمل ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ جو آئین اور قانون کے مطابق ہو. اور اگر لوگوں کے اندر نفرت آ رہی ہے تو اس نفرت کی وجہ دہشت گرد نہیں ہے. ضروری نہیں دہشت گرد ہوں یا پروپیگنڈا ہو. اس نفرت کی وجہ اداروں کی اپنا سیاسی کردار بھی ہو سکتا ہے، جس کو ختم ہونا چاہیے. اور لوگ جو ہے نا، آپ یقین کریں، لوگ ابھی بھی افواج پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، ماسوائے ان کے ایک سیاسی کردار کے جو اب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ہم کن سے محبت کریں. ہمارے سویلین اداروں میں بھی بڑے پیمانے پہ اب ریٹائرڈ فوجی اور سرونگ فوجی جو ہیں وہ ٹیک اوور کر رہے ہیں. اور ان جن سویلین اداروں میں ان لوگوں کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں، ان سویلین اداروں کا احتساب لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. صحافی ان سے سوال نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ جب تک لوگوں کو سوال کرنے کا اختیار یا اعتماد نہیں ہوگا تو وہ کیسے کسی ادارے سے محبت کریں گے، خاص طور پہ ایک ایسے ادارے سے جن کا کام کچھ ہو اور کر کچھ رہے ہوں. متی بھائی، آپ تو جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کہتے ہیں، اور جو آپ کا دل کرتا ہے آپ سوال کرتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں صحافت پوری طرح آزاد ہے؟ دیکھیں، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو میں سوال کرتا ہوں، جو کہتا ہوں، وہ صرف 2% ہے. جو میں کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں اس کے 2% ہے. ابھی بھی میں ہر معاملے میں آرمی چیف کا نام تو نہیں لیتا، نہ ہی لے سکتا ہوں. کوئی لے سکتا ہے؟ تو ابھی بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں نا. ابھی بھی بہت سی چیزیں جو ہم نہیں کرتے، نہیں کر پاتے، حالانکہ معاملات اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہیں کہ جو ہمارے سوالات میں یا کچھ لوگوں کے جوابات میں نظر آتے ہیں. یعنی گمبھیر کیا ہے؟ کیا آپ کو کیا گمبھیرتا نظر آتی ہے؟ اس سے بڑا گمبھیر حالت کیا ہوگی کہ آپ کی حکومت نہیں ہو، آپ کا الیکشن چوری کیا گیا ہو، آپ کے ججز کو بلیک میل کیا جائے، ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے تشدد کیا جائے، ان کے گھروں میں ویڈیو کیمرز لگائے جائیں، ان کی خفیہ نگرانی کی جائے، مرضی کے فیصلے لیے جائیں، لوگوں کو لاپتہ کیا جائے. اس سے زیادہ گمبھیر صورتحال کیا ہوگی؟ اور اس کے حوالے سے ججز فیصلے بھی نہ کر سکیں. سپریم کورٹ کا سو کالڈ آئینی بینچ جو ہے وہ کہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. اور پچھلا آرڈر جو سپریم کورٹ کا ہے، اس آرڈر کو پڑھنے کی بھی ہمت نہ ہو ججوں میں کہ ہم نے آخری آرڈر دیا کیا تھا. تو اس سے زیادہ کیا گمبھیر صورتحال ہوگی؟ وہ ججز کو وہ ہمت کس نے دینی ہے؟ ججز کو ہمت ہم نے بول کر دینی ہے، لوگوں نے بات کر کے دینی ہے. اور یہی وہ کنگ آف آل رائٹس ہے، آرٹیکل 19، کہ اگر یہ رائٹ ہوگا تو باقی رائٹس ہوں گے. اور اس لیے حکومت اب اس رائٹ کو سپریس کرنے کے لیے نئی قانون سازی کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ صحافت کو سپریس کون کرتا ہے؟ سپریس وہی کرتے ہیں جو اقتدار جو حکومت کو چلاتے ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، جو وسائل کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ان سے سوال جواب کیے جائیں. وہی، اور وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے ادارے ہیں. اچھا، یہ اسٹیبلشمنٹ اور جو میڈیا کا کردار ہے، یہ بڑا ایک، اس پہ ہمارے ملک میں کوئی کتاب نہیں ہے اور کوئی ایسا چیز نہیں ہے جس کو ہم دیکھ کے، کوئی ڈاکومنٹری یا کچھ ایسا ہے جس کو ہم دیکھ کے سمجھ سکیں کہ یہ دراصل ملٹری میڈیا کا ریلیشن شپ کیا ہے. دیکھیے، ملٹری میڈیا کا ریلیشن شپ وہی ہے جو ایک طاقتور کا ایک کمزور کے ساتھ ہوتا ہے. اس سے زیادہ کیا ریلیشن؟ وہی ہے جو ایک اشتہار دینے والی پارٹی اور ایک میڈیا کے مالک کے بیچ ہوتا ہے. وہی ہے جو ایک مذہبی جنونی گروپ کے اور بڑے جو ہے شخصیات کے بیچ ہوتا ہے. یہ بلیک میلنگ کا ریلیشن شپ ہے، یہ کوئی ایکول ریلیشن شپ نہیں ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کا بیسیکلی تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی کردار ہے اس ملک میں.
ہم باقی اکیڈیمیکلی تو میڈیا کے کردار کو بھی ڈسکس کریں، مگر اب تو اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا، اسٹیبلشمنٹ اور بزنس کمیونٹی، اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشین، سب کے کردار مکس ہو گئے ہیں، کیونکہ پالیٹکس میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، بزنس میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، میڈیا میں ان کے اپنے ٹی وی چینل ہیں، ریڈیو چینلز ہیں، تو اس میں الگ الگ کر کے ان کا کردار اب نہیں دیکھا جا سکتا۔ بنیادی طور پہ جو واحد کردار اس ملک میں اگر کسی ادارے کا رہ گیا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی کردار تو ثانوی حیثیت اختیار کر گئے۔ اگر وہ پوری طرح بالکل ملک پہ یعنی زمام اقتدار ہی وہ ڈائریکٹ سمجھا لیں تو ان کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی یہ فائدہ مند نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہم چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں۔ آئین میں ترمیم کروا لیں، لیکن ایسی نہیں جو 26ویں ترمیم کرائی، بندوں کو اغوا کر کے ٹھپے لگوا کے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آئین میں ترمیم کروائیں، بلکہ اگر نیکسٹ الیکشن میں اپنا کردار چاہتے ہیں تو نیکسٹ الیکشن میں کوئی پارٹی آ کے یہ کہہ دے، سیاسی جماعت، چاہے فیصل واڈا کی کوئی پارٹی ہو، تو وہ کہہ دے کہ جی فوج کو پارلیمنٹ میں لے آئیں، ان کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے، اور پھر اگر وہ لوگوں نے ووٹ دے دیا ان کو اور فارم 45-47 والا نہیں، تو کردار حاصل کر لیں پارلیمنٹ میں، لیکن پھر اس پہ بھی اکتفا اگر آپ نہیں کریں گے، اس میں بھی آپ مینوپولیٹ کر کے اپنی ایکسیت بنائیں گے، پھر کیا فائدہ آئین میں ترمیم کا؟ جو لوگ آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ آئین میں ترمیم کرنے کا تردد کرتے کیوں ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ یہ تو سب تکلف والی بات ہے نا، پھر دکھاوے والی بات ہے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق ہر کام کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں جو افواج ہیں ان کے پبلک ریلیشننگ کے ادارے ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہے، تو اس کے علاوہ جو دوسری فورسز ہیں وہ کس طرح کنٹرول کرتی ہیں میڈیا کو، یا ان کی وہ کیا ضرورت ہے کہ وہ دوسرے ذرائع سے بھی قابو کیا جائے؟ دیکھیں، دوسرے دنیا میں اور کیا قابو ہوتا بھی ہے؟ جو مہذب ممالک ہیں، جو جمہوری ممالک ہیں، وہاں پہ فورسز کنٹرول نہیں کرتی اپنے میڈیا کو۔ یہاں کرتی ہیں؟ یہاں پہ کرتی ہیں۔ دیکھیں، دوسری دنیا میں مثال لے لیں، امریکہ کی لے لیں یا برطانیہ کی لے لیں، وہاں پہ جو امریکہ کی CIA ہے یا برطانیہ کی MI5 ہے، وہ وہاں کے الیکشنز مینوپولیٹ نہیں کرتی، وہاں پہ سیاسی جماعتوں کی جوڑ توڑ نہیں کرتی، وہ اپنے میڈیا کو پولیٹیکل نیوز کے حوالے سے کوئی ڈائریکشنز نہیں دیتی، کوئی ایڈوائزری نہیں چاہتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پاکستان کے اندر اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ باہر بھی ہوتا ہے، تو باہر نہیں ہوتا۔ ہاں، ان کی فورسز جو ہے نا، CIA اور پینٹاگن اور یہ MI5، یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ مائی باپ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ڈائریکٹلی ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں تو اپنے لوگوں کو بھی کر رہی ہوں گی۔ یہی سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ CIA دوسرے ممالک میں تو کچھ بھی کر لیں، کیونکہ وہ ان کے آئین میں یہ نہیں لکھا کہ وہ باہر کچھ نہیں کر سکتی، ان کا آئین صرف، ٹھیک ہے، انہوں نے گنٹانو بے بھی اپنی امریکہ کے ٹیریٹری میں نہیں بنایا، جو غیر آئینی غیر قانونی کام کیا انہوں نے، وہ باہر بنایا۔ تو ہمارے لیے تو شاید CIA جو ہے وہ ہماری پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتی ہے، ہمارے بندے مروا دیتی ہے، شاید MI5 بھی جو ہے وہ سیاستدانوں کو اپروچ کرتی ہے، مینوپولیٹ کرتی ہے، صحافیوں کو کرتی ہے، لیکن وہ اپنے ملک میں یہ حرکتیں نہیں کرتے جو دوسرے ملک میں کرتے ہیں، کیونکہ ہم مفتوح علاقے ہیں، مفتوح قومیں، مفتوح حکومتیں، افغانستان ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ ان کو آزادی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کو، عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ نہیں انٹرفیئر کرتے۔ تو ہم سمجھتے ہیں ساری دنیا میں ہوتا ہے، تو پوری دنیا میں کہیں بھی انٹیلیجنس ایجنسی، مہذب ممالک کی بات کر رہا ہوں، جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، چائنا، نارتھ کوریا، سعودی عرب، ان کنٹریز کی میں بات نہیں کر رہا، تو اس لیے یہ کمپیریزن بہت غلط ہے کہ دنیا میں بھی جو فورسز ہیں وہ میڈیا کو کنٹرول کرتی ہیں، وہ نہیں کرتی۔ دنیا کے جو آرمی چیفز ہوتے ہیں ان کے نام آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا، ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا، ان کو لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ یہ ذرا بتائیے گا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے، ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ میڈیا کو کنٹرول کرے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو طاقتور ہوتا ہے، اختیار میں ہوتا ہے، جس کا وسائل پہ کنٹرول ہوتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ عوام ہم سے سوال کرے، کیونکہ اگر سوال ہوں گے تو ان کے پاس منطق نہیں ہے، ریزن نہیں ہے جسٹیفائی کرنے کی اپنے ایکشنز کو، اپنے بجٹ کو استعمال۔ وہ جو ادارے اپنا آڈٹ نہیں کرواتے پبلکلی، وہ ادارے لوگوں کے سوالوں کے کیا جواب دیں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اپنا آڈٹ، وہ جو پرائیویٹ کام کرتے ہیں، جو کمپنیاں چلاتے ہیں، ان کا بھی آڈٹ نہیں ہونے دیتے۔ سرکار سے سبسڈیز لیں گے، سرکار سے زمین لیں گے، سرکار سے بجٹ لیں گے اور اسی کو استعمال کر کے بزنس کریں گے، لیکن اس کے لیے وہ آڈٹ نہیں کروائیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کو کیا خطرہ ہے میڈیا سے، وہ کیوں میڈیا کو دبانا چاہتے ہیں؟ اچھا مٹی بھائی، ایک جو تاریخ کا سبق ہے کہ دنیا میں کبھی بھی جو جبر، طاقت یا وہ ہمیشہ
जबर की तसल्लुत नहीं रहता दुनिया में कहीं भी। तारीख़ का तो सबक यही है। पाकिस्तान में अयूब का ज़माना आया, ज़िया का आया, मुशर्रफ का आया, तो आप तो मुशर्रफ का खुद उन कॉरिडोर्स में फिरते रहे हैं, पावर कॉरिडोर्स में। तो अभी मौजूदा सूरत हाल में ऐसे लगता है कि जैसे यानी दुनिया रुक सी गई है, शायद अब ये सब कुछ काबू हो गया है। तो इस जो एक सर्कल है, इससे शायद हम इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। जो अवाम है, जो मीडिया है, ये सब कुछ काबू में है। यानी एक इम्प्रेशन ये है, क्या ऐसा इम्प्रेशन है? और क्या इससे यानी अगर कोई इम्प्रेशन है तो ये कभी ब्रेक हो सकता है, और अगर होगा तो कैसे होगा? देखिए, हमने ये हमारा काम नहीं है कि सर्कल को ब्रेक करना। बतौर सहाफ़ी मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा कि ये कर दें, वो कर दें और ऐसा हो जाए। हमारा सिर्फ ये काम है कि अपने हिस्से का वो जो है काम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बोलते जाएं, कुछ कहते जाएं, कुछ करते जाएं, कि जिससे लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। इससे ज़्यादा हम कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या कोई सिंडिकेट के लिए, क्रिमिनल सिंडिकेट के लिए नहीं हम कर रहे होते हैं। हम बतौर एक जर्नलिस्ट या अपना हमको तहरीक नहीं है, कोई तहरीक नहीं है, हम एक अवेयरनेस है। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि हम अपना रोल प्ले कोई रोल प्ले, ये पार्टीज़ का काम है ऑर्गेनाइज करना इस तरह के रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को। हमने सब लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, उनको शऊर देना है, उनको बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना है, उनको कॉन्टेक्स्ट बताना है कि आइन में क्या है, कानून में क्या है, पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, जमहूरियत क्या है। ये सारा उनको एजुकेट करना है और उनको समझाना है। ये मीडिया का काम है, अवेयरनेस है, एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन है, बल्कि एंटरटेनमेंट भी है। तो ये कहना कि ये एक तासुर है कि अब जमूद हो गया, अब सकूत हो गया और अब कुछ भी नहीं बदल सकता, ये तासुर फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में भी था, ये तासुर जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में भी था, ये तासुर जनरल मुशर्रफ के दौर में भी था। देखिए, वक्त बड़ी जल्दी गुजर जाता है। जहाँ 10 साल 11 साल गुजार दिए फ़ौजी आमरों ने, वहाँ ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जो कुछ हुआ उन तीनों के साथ, अब कुछ नया तो नहीं होना, वही कुछ हो सकता है। इससे ज़्यादा क्या कोई खुद अपने आप को जो लोग नागुज़ीर समझते हैं, वो कहते हैं ना कि हमारे कब्रिस्तान जो हैं वो नागुज़ीर, जो लोग अपने आप को नागुज़ीर समझते थे, उनकी कब्रों से भरे पड़े। द ग्रेव यार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल्स। तो इसलिए कभी मायूस नहीं होना चाहिए। और वैसे भी हमारे बड़ों ने कहा है कि मायूसी गुनाह है, तो मेरे ख्याल में हम ये गुनाह नहीं करेंगे और हम उम्मीद के साथ लगे रहेंगे कि इस मुल्क में जमहूरियत वापस आएगी। सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए नईम बुखारी वो ख़ुद बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी यानी वर्सटाइल शख्सियत है। तो उन्होंने कहा कि मती आप बदलिहाज हैं, बेमुरवत हैं, तो मैं पहले भी 4 साल आपसे बात नहीं की, आइंदा भी मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो क्या उनके कोई हकीकत है उनके इन अल्फाज में कि आप दीद लिहाज नहीं रखते? डिपेंड करता है आप लिहाज कहते किसको हैं। अगर आप लिहाज इसको कहते हैं कि अपने ज़ाती ताल्लुकात की वजह से आप किसी भी मक़तदर शख्सियत से वो सवाल न करें जो सवाल का जवाब आवाम सुनना चाहती है, तो फिर इस तरह का लिहाज तो मैं तो नहीं रखूँगा। मती भाई, ये ज़रा बताएं कि फवाद चौधरी ने इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब वो वज़ीर थे तो उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी की और कहा जी कि आप तो यूट्यूबर हैं और ये वो, आप तो साफ़ी, आपने भी बड़ा अग्रेसिवली रद्द-ए-अमल दिया। लेकिन अगले दिन वो फिर आके खुद ही उन्होंने मादरत कर ली। और आपको कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा उनका ये जेस्चर बीइंग मिनिस्टर। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था। देखिए, सियासतदानों की तरफ से ऐसा रद्द-ए-अमल जो है वो किसी भी सहाफ़ी के लिए कोई हैरानकुन बात नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बाहर के मुल्क है यहाँ पे। ये हमारा रोज़ का काम है सवाल करना। अगर हम एक सियासतदान के तल्ख़ लहजे को या ऐसे सख्त रद्द-ए-अमल को अपने जहन में बिठा लेंगे तो फिर हम खुल के अपना सहाफ़ियाना किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। तो मैं ज़्यादा देर तक जो है इस हवाले से अपने जहन में किसी किस्म की कोई कदूरत नहीं रखता, और बल्कि मैंने देखा है कि कुछ हमारे काम की वजह से कुछ सियासतदान और कुछ वकला जो हैं वो उनके चेहरे पे एक अजीब सा तासुर आता है आपको देखने के बाद अगले ही रोज़, और वो शायद आपसे मिलना भी नहीं चाहते। मगर मैं समझता हूँ कि ये ज़र्फ़ की बात है और ये बहुत ज़र्फ़ चाहिए सियासतदानों को, और सहाफ़ियों को भी बड़ा ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करना चाहिए। ऐसी तल्ख़ बातें हो जाती हैं
اور ख़ास طور पे जब आप समझ रहे हों कि बतौर सियासतदान आप पे कितना दबाव है और आप किस किस्म के हालात से गुज़र रहे हों, तो थोड़ा सा सहाफ़ियों को इदराक होता है। इसलिए सियासतदानों को इतना मार्जिन सहाफ़ियों को भी दे देना चाहिए कि जिस किस्म के ज़हनी दबाव या हालात से सियासतदान गुज़र रहा होता है, सहाफ़ी का काम तो सिर्फ सवाल करना है ना, वो सवाल करके उसकी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है, लेकिन उस सवाल का जो जवाब आता है ना, उसकी बुनियाद पे सियासतदान को कई अरसे जो है फिर भुगतना भी पड़ता है। तो बहरहाल सवाल तो फिर भी करते रहना चाहिए, मगर इसके रद्द-ए-अमल में अगर कोई तल्ख़ कलामी हो जाए सियासतदान की तरफ से, तो फिर उसको भी सिर्फ एक हद तक ही याद रखना चाहिए। इतना ज़्यादा इसमें कोई ज़ाती दुश्मनी की बात है नहीं। ये देखें, सियासतदान अपना एक किरदार अदा कर रहा है और सहाफ़ी अपना एक किरदार अदा कर रहा है। सियासतदान जो है आप उसको सवाल तो कर सकते हैं, मगर उसको गिल्टी वर्डिक्ट उसके ख़िलाफ़ आप नहीं दे सकते। वो काम आप आवाम पे छोड़ देते हैं अपने सवालात के ज़रिए। हाँ, अगर वो जवाब नहीं देता या नहीं देना चाहता, तो उसमें आप कोशिश ये ज़रूर कर सकते हैं कि वो आप जवाब लें, और उसी वजह से कई बार सवालों को दोहराना भी पड़ता है। अच्छा मती साहब, आखिर में मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा कि जो यूट्यूबर हैं, कुछ ख़ास एक अपना मौक़िफ़ रखते हैं, वो ये समझते हैं कि पीटीआई और उनका मामला ख़त्म हो गया, वो अब बतौर पार्टी के ख़त्म हो गए और इमरान खान की कहानी ख़त्म हो गई और ये तो अभी यही सिस्टम चलेगा। तो बतौर एक सहाफ़ी और तजिया करके आपका अपना तजिया क्या है? देखिए, पार्टियाँ पाकिस्तान में बहुत सी बनी हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर ख़त्म सिर्फ वो पार्टियाँ होती हैं जो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई होती हैं। जिन पार्टियों के बुनियाद में कुछ अवामी तहरीक होती है, उनको ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। आपने देखा माजी में कितनी मुस्लिम लीग बनी और वो आज कहाँ है। और तो और आप काफ लीग को देख लें, वो आप बतौर पार्टी नहीं। आपको एक बिल्कुल नई पार्टी याद नहीं आ रही? हाँ जी, जहांगीर तरीन साहब। हाँ, बिल्कुल जी। वो ये जो IPPs इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जी। बल्कि PTI पार्लियामेंटेरियन भी है बनी, परवेज़ खटक साहब की बनी। लेकिन वो तो उनकी सेहत की तरह ही साबित हुई। बहरहाल देखें, ये हकीकत है कि जो पार्टियाँ इस्टेब्लिशमेंट बनाती हैं वो सिर्फ उस वक्त तक होती हैं जब तक इस्टेब्लिशमेंट का मामलात को चला रही होती है। हमारे सामने बहुत सी मिसाल हैं, और कुछ तो बड़े बड़े लोग भी जो पार्टियों को ज्वाइन करते हैं, वो पार्टियाँ अगर रह भी जाती हैं तो वो उन पार्टियों में नहीं रहते। बलूचिस्तान की सियासी जमातों को आप देख लें, कैसे बनती हैं, टूटती हैं, बिगड़ती हैं, नए नए नाम आ जाते हैं, कभी बाप, कभी माँ, कभी क्या। अब ये चाचा भतीजा वाली पार्टियाँ रह गई हैं, भाई वाली, लेकिन असल पार्टी भाई की है। अच्छा, आप ये ज़रा बताएं कि फैसल वाडा जिस तरह रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक ज़माने में शेख रशीद किया करते थे, ये उनसे भी दो चार हाथ आगे नहीं है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? मेरे ख्याल में फैसल वाडा जैसे जो सियासतदान हैं, उन पे तो इतनी ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं बनती, क्योंकि उनका अपना तो कोई नज़रिया या सोच नहीं होता, ना ही उनकी कोई सियासी जमात होती है। तो उनसे सिर्फ इस हद तक सवाल ज़रूर बनता है कि उनको किसने मुंतखब किया और वो किस से हदायत लेते हैं। इससे ज़्यादा उनकी वो अहमियत नहीं है कि उनके सियासी रोल के ऊपर बात की जाए, क्योंकि उनका बज़ाहिर कोई सियासी रोल तो है नहीं। उनका वही रोल है जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। तो मेरा नहीं ख्याल फैसल वाडा जो हैं वो इतनी अहमियत रखते हैं। वो मुर्ग बादबान हैं जो आपको हवा का रुख तो बता सकता है, लेकिन ख़ुद शायद वो कहते हैं ना, बांग भी नहीं दे सकता। मुतीउल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त दिया, बड़ी आपकी मेहरबानी, मसरूफियत थी। आपका शुक्रिया, थैंक आपसे यू वेरी बात मच, करके बहुत अच्छा लगा। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।